آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے بھی جنگ احد کے شہیدوں کی قبروں پر عرس منایا. نہیں، عرس نہیں منایا، خدا تھا نہ آ جائے جنازہ پڑھا تھا جا کے. بخاری مسلم میں وفات سے 1 مہینہ پہلے. یہ بریلوی کہتے ہیں کہ وہ عرس تھا. تو وہ عرس جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے 8 سال بعد منایا. تسی تو ہر سال مناندے ہو. اس میں الفاظ ہیں غزوہ احد کے شہداء پر اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے حضور کو بتا دیا گیا تھا آپ دنیا سے جا رہے ہیں. اور اس میں الفاظ ہے، عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ حضور کو ممبر پہ دیکھا ہے، اس کے بعد میں نے نبی علیہ السلام کو ممبر پہ نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی. اور آپ ہم سے یوں گفتگو کر رہے تھے جس طرح زندہ اور مردہ دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں. یعنی قبرستان میں خطبہ اس لیے دیا تاکہ عبرت ہو. دوسرا، اس قبرستان میں وہ لوگ دفن تھے جن کی قربانیوں کی وجہ سے زندہ مسلمانوں نے آندہ دنیا کے مزے لوٹنے تھے، دنیا کی دولت. اسی میں الفاظ ہے نا کہ مجھے خطرہ نہیں تم میرے بعد بھوکے مرو، نہ مجھے خطرہ ہے کہ تم شرک کرنے لگو، بلکہ دنیا کے دہانے تم پر کھول دیے جائیں گے اور تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں ہوگی. اتنا نبی علیہ السلام ڈرا رہے تھے. اور فرمایا کہ میں اس وقت حوض کوثر کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، میرا یہ ممبر حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. گویا کہ اللہ نے وہ منظر دکھایا، میں تمہارا پیش رو ہوں، میں آگے جا رہا ہوں، تمہارا انتظار کروں گا، دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو. اتنے رقت انگیز وہ الفاظ ہیں. تیسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے قبرستان میں اس لیے دیا تاکہ عبرت ہو کہ اصلی جگہ یہی آنے والی ہے. چوتھی جو میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے لیکن اللہ نے مجھے یہ سمجھائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے امت کو یہ بھی درس دیا. اسی میدان احد میں رسول اللہ کی موجودگی میں چند ساتھیوں نے نافرمانی کی تو درجنوں صحابہ شہید ہو گئے، حتیٰ کہ حضور کے اپنے دانت بھی شہید ہوئے. رسول اللہ دنیا میں موجود تھے تب بھی امت کی نافرمانی کا خمیازہ نہ صرف باقی امت نے بھگتا، خود رسول اللہ نے بھی اس تکلیف کو کاٹا جو امت نے کام ڈالا تھا نافرمانی کر کے. تو آنے والوں کو درس ہے کہ جب میں دنیا میں نہیں ہوں گا تو اس چکر میں نہ رہنا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے. جب محبوب تم میں موجود بھی تھے تب بھی جب تم نے محبوب کی نافرمانی کی تو اللہ کی مدد نہیں آئی ہے، الٹا ایسا عذاب آیا کہ نبی کے بھی دانت شہید ہو گئے اور مدینے کا کوئی گھر نہیں بچا جس میں کوئی میت نہ ہو. تو میرے بعد تو میری دعاؤں کا حصہ بھی تمہیں اس طرح حاصل نہیں ہوگا، تو اپنا قبلہ درست رکھنا. یہ بھی اس کے اندر تھا. اور ہم نے اس میں سے یہ نکالا کہ جی حضور نے فرمایا سی میری امت شرک نہیں کرنے لگی، اس میں تو کہیں الفاظ نہیں ہے مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں. اس پہ میں نے تفصیلی ویڈیو 1 گھنٹے کی ریکارڈ کرائی ہے کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، میں نے پوری یہ تفصیلی ویڈیو اس کے پر ریکارڈ کرائی ہے. حضور علیہ السلام کی فاطمہ کے علاوہ اور بیٹیاں بھی ہیں تو تاریخ میں ان کی کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ ان کی اولاد آگے چلی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں فوت ہو گئی، آپ نے دفنا دی. جس طرح کے اگلے انبیاء کے بھی سارے بچے تو پیغمبر نہیں ہوتے تھے. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، پیغمبر تو صرف یوسف تھے، باقی 11 صحابی تھے. اس طرح حضور کی بھی 4 بیٹیاں تھیں. آپ کی جو نسل اہل البیت آل محمد وہ فاطمہ سے چلی، باقی فوت ہو گئی، ان کی نسل بھی آگے نہیں چلی. صرف حسن حسین جنت بظاہر پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کیوں ہے، اگلی تو ساری بات ہی ختم ہو گئی. حسن حسین کا تو سٹیٹس یہ ہے کہ بخاری میں ابو داؤد میں حدیث ہے، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو تیری پناہ میں جن کلمات سے دیتے تھے، میں اپنے 2 بیٹے حسن و حسین کو انہی کلمات کے ساتھ تیری پناہ میں دیتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اسماعیل اور اسحاق ابراہیم کے بیٹے اور حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے. تو اس میں امپلائڈ ہے اگر رسول اللہ کے بعد نبوت جاری ہوتی تو حسن و حسین بھی پیغمبر ہوتے. کیا کوئی حدیث یا سنت قرآن کی کسی آیت کی ناسخ ہو سکتی ہے؟ وضاحت فرما دیں. یہ بہت مشکل سوال ہے اور اس کے ساتھ بعض لوگوں کی جذباتیت بھی وابستہ ہے. ہمارے نزدیک تو قرآن اور سنت یہ پیرلل میں 2 سورس ہیں اور
صرف قرآن بھی مکمل دین بیان نہیں کرتا اور صرف سنت بھی مکمل دین بیان نہیں کرتی. نہ یہ قرآن کا کوئی عیب ہے اور نہ ہی سنت کا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دو سورسز پیرلل میں دیے ہیں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے مجھے قرآن اور اس کے مثل دی گئی، یعنی سنت اور حدیث. اب یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے، قرآن میں بھی اس کی جڑ موجود ہے. سنت کو قرآن اون کرتا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. قرآن نے حج کے مہینے نہیں بتائے، صرف یہ کہا کہ سب کو معلوم ہے. یعنی سنت سے نسل در نسل، عملی تواتر سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر مشرکین عرب تک جو حج کے مہینے چل رہے تھے. رمضان کے فوراً بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. ویسے تو ایکٹیویٹیز تو ان 10 دنوں میں ہوتی ہیں نا، لیکن لوگ پیدل نکل پڑتے تھے نا سفر پہ، تو وہ سارے حج کے مہینے شمار کیے جاتے تھے. شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا اور ذوالحجہ کا، یہ 3 مہینے. لیکن اللہ نے قرآن میں ان مہینوں کا نام نہیں لیا بلکہ سنت پہ چھوڑا. اس سے آپ کو سنت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سنت کو پیرلل میں ایک سورس کے طور پر مانتا ہے، اور اتنی بڑی سورس ہے کہ خود قرآن سنت سے ٹرانسفر ہوا ہے، نسل در نسل، عملی تواتر سے. یعنی یہ میرے سامنے تو کتاب نازل نہیں ہوئی، یہ کیسے میرے تک پہنچی ہے؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے تابعین کو، تبع تابعین کو. ریٹن میں الگ سے نوٹس لکھوائے. ریٹن تو وہ الذی علم بالقلم، وہ تو اللہ نے اپنی شان بیان کی ہے کہ اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے. نبی علیہ السلام نے وہی لکھوائی ہے. وہ ریٹن ریکارڈ تو چل رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ریکارڈ بھی انسانوں نے ٹرانسفر کیا ہے نا، عملی تواتر کے ذریعے. تو اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو ایک کی تھی غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات. مجلس میری 96، وہ آپ دیکھیں. اس کے پہلے 50 منٹ پورا یہ مقدمہ میں نے بیان کیا. اس کے بعد اور کافی سارے کوسچنز تھے جن کو میں نے ایڈریس کیا. تو قرآن کے اندر جو احکامات آئے ہیں ان کی جو تنسیخ والا معاملہ ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. عموماً جب کبھی بھی کوئی قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کرے تو مولوی اس کو یہ پٹی پڑھا دیتا ہے، او جی قرآن میں تو بڑی آیتیں ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ 6,500 آیات میں سے صرف 5 آیتیں ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے جس کے اوپر اتفاق نقل کیا ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کے اندر، اور وہ بھی کوئی بھی آپ کے عقیدے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ چند ایک مسائل ہیں. مثلاً پہلے قرآن میں آیا تھا کہ جو زانی ہے عورت اس کو گھر میں قید کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائے، یا اللہ تعالیٰ کوئی راہ ایسی نکال دے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے زانی کی سزا نازل فرما دی سورہ نور کے اندر. اسی طریقے سے پہلے حکم تھا ہر شخص پہ واجب ہے کہ مرنے سے پہلے وہ وصیت لکھوائے گا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دیں کہ وراثت کس طرح تقسیم ہوگی. اسی طریقے سے پہلے قرآن میں سورۃ الانفال میں آیا تھا کہ ایک مسلمان 10 کے اوپر بھاری ہے، لیکن بعد میں جب تعداد زیادہ ہوگی، ایمان کا لیول وہ نہیں رہا، تو پھر کہا گیا کہ ایک جو ہے وہ 2 کے اوپر بھاری ہے. بس یہ چند ایک چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں. احادیث میں بھی آلموسٹ ناسخ و منسوخ موجود ہے. صحیح مسلم میں پہلے حدیث آئے گی کہ نبی علیہ السلام نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی، اس کے بعد وضو دوبارہ کیا. پھر آگے حدیث آئے گی کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی اور آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی، اور اس کے بعد وضو کا اعادہ بھی نہیں کیا. پہلے تو یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو ہوتا تھا. تو آج اسٹیبلش دین جو ہمارے پاس موجود ہے وہ آلموسٹ کتابوں میں بڑی آسانی کے ساتھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. تو قرآن کی جو آیت ہے اس کی تنسیخ قرآن کے اندر ہی موجود ہوتی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 105 اس میں ڈیسائسو ہے کہ ہم کوئی بھی آیت منسوخ کر دیں یا لے جائیں اس کے بدلے اس سے بہتر لے آئیں گے، یعنی حکم کے طور پر. اور پھر اللہ نے اس کی حکمت بیان کی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آزمائش کے طور پہ چل رہی ہیں. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات قرآن کا جو حکم عام ہے اس کی تخصیص احادیث کے اندر آئی ہوئی ہوتی ہے. قرآن میں وہ ایک عام حکم کے طور پر بیان ہو رہا ہوتا ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ احادیث کے اندر پھر آ جاتی ہیں. مثلا قرآن میں سفر کا ذکر ہے کہ آپ نے سفر میں جب ہو تو آپ قصر کریں گے، اور کوئی حرج نہیں اگر قصر کر لو اگر تمہیں خوف ہو. اب
قرآن کا اسلوب تو یہی بتا رہا ہے کہ خوف کی حالت میں آپ قصر کریں گے اور یہ آپشنل ہے. لیکن سنت میں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن تو خوف کی حالت میں بات کر رہا ہے، تو عام حالت میں بھی قصر کریں؟ انہوں نے کہا یہی سوال میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے، اسے لے لو. اور ظاہر امت پوری اجماع کے ساتھ اس چیز کو ٹرانسفر کر رہی ہے کہ خواہ خوف ہو یا نہ ہو سفر میں آپ قصر کر سکتے ہیں. پھر اس کے لیے کتنی مدت آپ قیام کر رہے ہیں کسی جگہ پہ اور کتنا لمبا آپ کا سفر ہے، یہ تمام تفصیلات سنت اور احادیث کے اندر آئی ہیں. قرآن میں تو ظاہر ہے اتنی تفصیلات نہیں ہیں. قرآن بیسیکلی تو عقیدے کی بک ہے. قرآن میں دیکھیں نماز کے اوپر اتنا زور آیا ہے، حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی بندے کے کفر و شرک اور ایمان میں فرق نماز بتا دیا قرآن نے، لیکن قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں آیا، ترتیب کیا ہوگی، اس میں پڑھنا کیا ہے، یہ کوئی تفصیل نہیں آئی، وہ احادیث کے اندر ہے. تو یہ کوئی قرآن کا عیب نہیں ہے، قرآن نے اسے ٹاپک نہیں بنایا. قرآن عقیدے کے اعتبار سے ایک پرفیکٹ بک ہے، باقی تفصیلات کے لیے وہ خود سنت کی طرف لے کے چلتی ہے. جب سنت کی طرف لے کے چلتی ہے تو سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، اور قرآن کو ماننا سنت کو ماننا ہے. باقی آپ کو اس حوالے سے یہ پوری اگر ڈاکٹرن سمجھنی ہے تو اس کے لیے آپ مجلس نمبر 96 میری دیکھیں، اس میں نے کافی زیادہ کاؤنٹر کوسچن ایک بندے نے مجھ سے کیے تھے، پوری تیاری کر کے آیا تھا، تو وہ میں نے فی البدی اس کے جواب دیے ہیں. وہ انشاءاللہ چونکہ عام بندوں کی ضرورت اتنی نہیں ہوتی ہے، سوائے جن لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ ہے تو وہ دیکھ لیں اس حوالے سے. غامدی صاحب کے بیان کردہ قانون اتمام حجت کی وضاحت کر دیں. کافی دفعہ وضاحت کی ہے میں نے اس کے اوپر، وہ جو انہوں نے وضاحت کی بھی بالکل درست ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی کہیں انبیاء کو مبعوث کرتا ہے تو نبی ہی پرفیکٹ انداز میں اتمام حجت کر سکتا ہے کسی کے اوپر، اور جب نبی کا انکار کیا جاتا ہے، نبی سے مراد یہاں میں وہ رسول جو دھمکی لگاتا ہے آ کے کہ ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا، تو پھر عذاب الہی اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے. نبی کے بعد یعنی رسول کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مباہلوں کے چیلنج کرتے پھرتے ہیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی غیبی مدد آپ کے ساتھ آئے گی. اس حوالے سے صرف پیغمبر کے پیچھے اللہ کھڑا ہے. اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں آیا کہ جب نجران کے عیسائیوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت تمام کر دی، پھر بھی وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو پھر مباہلے کا کہا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ، خود بھی آ جاؤ. ہم بھی آ جاتے ہیں اور اوپن میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت پڑے، اسی وقت فیصلہ ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ علیہم السلام اجمعین کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. حالانکہ قرآن میں تھا اپنے بیٹوں کو لے آؤ، نبی علیہ السلام لے کے آئے حسن و حسین کو، مولا علی کو. قرآن میں تھا عورتوں کو لے کر آؤ، حضور کی 9 بیویاں تو تھیں، کسی بیوی کو نہیں لے کے آئے، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو لے کے آئے. یہ اسپیشل ایک پروٹوکول تھا اہل البیت کے حوالے سے. اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ نجران کے عیسائی تو بھاگے، وہ مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ورنہ تو کام تمام ہو جاتا، یرموک لڑنے کی نوبت ہی نہ آتی. اللہ کی طرف سے غیبی عذاب آ جاتا ان کے اوپر، جس طرح کہ اگلی قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتا تھا وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب. اور اسی کے تحت چونکہ رومنز اور پرشینز کو بھی نبی علیہ السلام نے دعوت حق بھیجی تھی، اور اس وقت گیون سرکمسٹانسز میں جتنا اتمام حجت ہو سکتا تھا وہ کر دیا. خط تو اس کی ایک شکل تھی نا، ویسے بھی ان تک تو باتیں پہنچ چکی تھی. کیسر روم کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو صحیح بخاری میں ابو سفیان کے ساتھ اس کی گفتگو ہے ایمان لانے سے پہلے، حضرت ابو سفیان جب وہاں پہ گئے تھے
تو اس نے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ عنقریب اس شخص کی حکومت یہاں تک پہنچ جائے گی، مجھے لگتا ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے. تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بہت غیر معمولی دعوت ہے جو کھڑی ہوئی ہے. اس کے باوجود انہوں نے اپنی پوسٹ کی خاطر ہٹ درمی کی اور خود بھی مرے اور اپنی رعایا کو بھی مروایا. تو اللہ کی طرف سے ایک اتمام حجت ہوا پیغمبر کے ذریعے. میرا تو موقف یہی ہے کہ مسلمانوں کی جو بعد کی فتوحات ہیں خلفائے راشدین کے بعد، وہ ایک سپر پاور کی ایک ایکسپینشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علاقوں کے اندر تو انصاف قائم نہیں کیا، استحصال کیا مخالفین کا. وہ کس منہ سے کسی دوسرے ملک پہ چڑھائی کر سکتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہاں ہم عدل و انصاف قائم کرنے آئے ہیں؟ یہ اسی طریقے سے جس طرح آج امریکہ یعنی بدماشی کرتا ہے، حالانکہ انہوں نے کم از کم اپنے لوگوں کو تو انصاف دیا ہوا ہے. آپ اپنے ملکوں کے اندر اپنے رشتہ داروں کا قتل عام کریں، اختلاف رائے کسی کو کرنے نہ دیں، اور دوسرے ملکوں سے کہیں کہ ہم یہاں پہ اسلام کا نظام قائم کریں گے، تو یہ تو بالکل ایک ایسی بات ہے جسے ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. علی بھائی، اگر گھر میں کوئی بلی آ جائے اور ہم اسے کھانا بھی دیتے ہوں اور اسے کہیں دور پھینک آئیں تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ کوئی گناہ نہیں ہے. دور ایسی جگہ نہ پھینکے کہ وہاں پہ اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملے. ایسی جگہ پہ چھوڑ کے ہیں جہاں پہ وہ کھانے پینے کی چیزیں اویلیبل ہیں تو ٹھیک ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک عورت نے ایک بلی کو قید کر دیا تھا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے. اور اس کے اگینسٹ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی جس نے اپنے چمڑے کے موزے میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا کنویں سے نکال کے. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا. وہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ لے، کسی کو چھوٹی سی نیکی کے اوپر بخش دے، لیکن ہم نے تو رول کو فالو کرنا ہے. اس لیے یہ سینسٹیو چیز ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے. آپ بلیوں کو چھوڑ کے آ سکتے ہیں، لیکن ایسی جگہوں پہ نہ چھوڑیں جہاں انہیں کوئی چیز ہی نہ ملے. مثلاً آپ جا کے دریا میں انہیں پھینک آتے ہیں کہ جی خود تیر کے کہیں کنارے لگ جائیں گی، تو اس طرح تو نہ کریں. دوسرے شہر میں جاب کرنے والے جو ایک ماہ یا کئی ماہ بعد اپنے گھر واپس آتے ہیں تو کیا اپنے گھر میں قصر نماز پڑھیں گے؟ گھر میں میرے بھائی مرتے دم تک آپ کی نماز پوری ہی رہنی ہے، جس کو آپ گھر کہہ رہے ہیں. جہاں آپ کے بیوی بچے ہوں یا ماں باپ رہتے ہوں یا آپ کی جائیداد ہو، اسے شریعت کی ٹرم میں کہا جاتا ہے وطن اصلی. وہ آپ کا ہمیشہ وہی رہنا ہے. وہاں بار بار جانا ہی اس چیز کی نشاندہی ہے کہ آپ نے اس سے رشتہ نہیں توڑا. البتہ اگر کوئی پرماننٹ ہجرت کر لے، جس طرح انڈیا سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے پارٹیشن کے وقت، کچھ لوگ بنگلہ دیش سے ادھر آ گئے، اب انہوں نے دوبارہ وہاں جانا نہیں ہے، ان کی جائیداد کے اوپر بھی قبضے ہو چکے. اگر وہ بائی چانس کہیں اپنے آبائی علاقے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر قصر نماز پڑھیں گے. لیکن عام حالت میں جو یہاں پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے. اب کوئی اسلام آباد میں جاب کر رہا ہے، بھلے عید کے اوپر وہ اپنے آبائی علاقے میں آئے، لیکن وہ علاقہ اس کا آبائی علاقہ اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، وہاں پہ اس نے پوری نماز پڑھنی ہے، خواہ ایک دن کے لیے ہے خواہ ایک مہینے کے لیے ہے، جب تک کہ مکمل طور پہ کوئی ہجرت نہیں کر جاتا. عموماً یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ہجرت کر جائے. باقی نماز قصر، مسافر کی نماز، اس کے اوپر تفصیلی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، ایک ایک آیت ایک ایک حدیث اس میں ڈسپلے کروائی ہے، اس کے جو شرعی احکامات ہیں اس کے حوالے سے. نکاح پڑھانے کا مکمل طریقہ ریفرنس کے ساتھ بتا دیں. پڑھانے کا آپ کے ساتھ کیا لینا دینا میرے بھائی؟ آپ کوئی نکاح رجسٹر ہے آپ کے پاس جو آپ نے پڑھانا ہے جا کے؟ اگر یہ کسی عالم دین کا سوال ہے تو پھر ٹھیک، خطبہ پلس گواہ اور وکیل کی تفصیلات، اتنی زیادہ تفصیلات مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ شادی دفتر کھولنے لگے. کوئی تفصیلات نہیں ہے. کنسرن لوگ جو کر رہے ہیں یہ کام، ان سے آپ رابطہ کریں، بڑے اچھے طریقے سے وہ کر رہے ہیں کام. اور اگر آپ نے اس چیز کو سیکھنا ہے تو میں نے مختلف ویڈیوز کے اندر اس کی ریکارڈنگ کروائی ہے، اور ریٹن فارم میں مشکات المصابی کے اندر نکاح والا پورا چیپٹر کھول کے آپ پڑھ لیں، آپ کو ترتیب سے پتہ چل جائے گا. کچھ چیزیں قانوناً ہیں اور کچھ شرعی اعتبار سے. شرعی اعتبار سے تو لڑکی کے لیے ولی کی اجازت، قریبی جو مرد رشتہ دار ہے، باپ نہ ہو تو بڑا بھائی، وہ نہ ہو تو چچا، اس کی اجازت ضروری ہے. اور حق مہر کے عوض گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوگا. خطبہ نکاح جو بھی کسی کو آتا ہے وہ پڑھ لے، وہ سنت ہے، وہ نکاح کی ضروریات میں سے نہیں ہے، لیکن پڑھے. وہ خطبہ بھی موجود ہے نکاح کا جو عموماً
خطبہ تقریر سے پہلے بھی پڑھا جاتا ہے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یہ سارا خطبہ۔ تو باقی وکیل کی تفصیلات جو آپ کہہ رہے ہیں، وکیل اس صورت میں ضرورت پڑتی ہے جب آپ نے فزیکلی عورت کو موو نہیں کرنا، تو اس کا باپ یا اس کا بھائی اس کی طرف سے وکیل بن کے جاتا ہے۔ جس طرح مسجد میں بعض کا لوگ نکاح کرواتے ہیں، تو اب عورت کو مسجد لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طرف سے ایک وکیل چلا جائے گا جس کو وہ اجازت دے گی کہ آپ میرا نکاح فلاں کے ساتھ کر لیں۔ تو عموماً لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں، لیکن بعد میں اس سے بھی پکا کام ہو جاتا ہے جب رجسٹر کے اوپر سائن کروا لیے جاتے ہیں۔ اور پھر بعد میں جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ تو ہم نے اس وقت مجبوراً کر دیے، بھئی مجبوراً جب کر دیے تو آپ نہیں کیے ہیں۔ جو بعد میں آپ اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو ذلیل کرواتے ہیں کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، یہ ذلت آپ اس دن کاٹیں نا جس دن آپ کے پاس نکاح رجسٹر سائن ہونے کے لیے آیا، پیٹ سیاپا اس دن ڈالیں نا، اور بعد میں پوچھتے ہیں نہیں میری مرضی کا نہیں ہوا۔ آپ کی مرضی کا ہوا ہے، یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ سائن آپ نے کیے ہیں، اور اگر آپ اس وقت دب گئے تھے تو آپ بھی دب جائیں۔ یہ کون سی بات ہوئی اتنا زیادہ خرچہ کروا کے اور پھر بعد میں باتیں کرنا؟ تو اب تو کم از کم اس ماڈرن ایج کے اندر تو انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات کرے، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح آپ نہیں اس طرح کر سکتے۔ میں کلرک کی جاب کرتا ہوں، ہمارے بالا افسران رشوت لیتے ہیں اور رشوت میرے ہاتھ سے گزر کر جاتی ہے، کیا میں اس رشوت لینے میں برابر کا شریک ہوں؟ ظاہر ہے جی، ہے ہی ہے۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے گزر کے جاتی ہے تو آپ تو شریک ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ کوئی اور نوکری ڈھونڈیں میرے بھائی، یا بغاوت کر دیں، شکایت لگائیں، اینٹی کرپشن والوں کو بتائیں، ان کو اندر کروائیں۔ اگر آپ یہ نہیں کروا سکتے، آپ اس سسٹم کا حصہ کیوں بن رہے ہیں؟ تو آپ کو تو اپوز کرنا ہوگا، اس میں سے نکل جائیں۔ جتنے اب کئی ایسے افسران ہیں جب ہرڈل بنتے ہیں تو وہ ان کی ٹرانسفر کہیں اور کر دیتے ہیں، جہاں ان سے ہٹ کے معاملات چلے جاتے ہیں، تو وہ اس کا حصہ تو نہیں بنتے۔ آپ نے آخری وقت تک کوشش کرنی ہے میرے بھائی۔ اس کو آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کی اپنی فیملی کے اوپر کوئی ایسی تکلیف آ رہی ہو جو اسی طریقے سے آپ کے ہاتھوں سے گزر کے افسران بالا تک پہنچتی ہو اور انہوں نے وہ تکلیف نازل کرنی ہو آپ کے بیوی بچوں کے اوپر، تو کیا آپ یہ تکلیف اپنے ہاتھوں سے گزرنے دیں گے؟ تن من دھن لگا دیں گے نا؟ تو بس آپ کو جواب مل گیا۔ سر میں بہت کوشش کے باوجود نماز کا پابند نہیں ہو پا رہا، ہر لیکچر سن لیا، احادیث کا بھی پتہ ہے، کچھ پتہ نہیں آپ کو جی میرے بھائی۔ آپ کو تھوڑا سا بھی پتہ ہونا تو یہ کام ہو نہیں سکتا۔ آپ کو کچھ نہیں پتہ، اس پرچی کے بعد مجھے یہی لگا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتہ۔ آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کے کپڑے اتار کے 1 گھنٹے کے لیے کوڑے لگائے جائیں گے چوک میں، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اگر بیوی ازدواجی تعلق قائم نہ کرنے دے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ جی صبر کریں۔ ہاں جی، وہ حدیثیں جو ہے نا جو آپ کو یہ علماء سنا رہے ہیں کہ جی وہ یہ اللہ سے ڈریں، سرکمسٹانسز، ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ نے اپنی عورتوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہوا ہے، جتنی ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی ہیں، سب سے بڑا عذاب تو آپ نے اپنے ماں باپ ان کے اوپر نازل کیے ہوئے ہیں۔ اسلام میں کہاں پہ ساس سسر کا رشتہ ہے؟ کوئی ضعیف حدیث ہی مجھے دکھا دیں۔ اس کے بعد آپ صرف اتنی مہربانی کیا کریں کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ کمرے میں سونے دیتی ہیں، جس عذاب کے اندر آپ نے ان کو مبتلا کیا ہوا ہے، نندوں کے عذاب کے اندر، ساس سسر کے عذاب کے اندر۔ میرے بھائی لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ اس کے اوپر کوئی ویڈیو، کہاں سے ویڈیو ریکارڈ کراؤں؟ کوئی ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے، نہ کوئی آیت ہے ساس سسر کے رشتے کے اوپر۔ ماں باپ کا ذکر ہے جہاں پہ بھی ہے، تو وہ ماں باپ تو آپ کے ہیں نا، آپ کی بیوی کے تو نہیں ہیں۔ اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، آپ کے ماں باپ کی تو نہیں کرنی۔ اسلام میں تو یہی ہوتا تھا، جیسے ہی کوئی شادی ہوتی تھی وہ الگ فیملی شفٹ ہو جاتی تھی۔ ظاہر اس زمانے میں مکان تو نہیں لینا پڑتا تھا، ایک خیمے ہی لگتا تھا نا، ضرورتیں بھی بڑی محدود تھی نا۔ آج کل یہ جوائنٹ فیملی سسٹم، سب سے بڑی مصیبت تو یہ بنی ہوئی ہے۔ الگ ہوں، لیکن الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو سڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ وہ توحید کے بعد سب سے بڑا حق آپ کے ماں باپ کا ہے آپ کے اوپر، وہ آپ کے اوپر حق ہے، آپ نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے۔ بیمار ہو جائیں تو دوائی لے کے دینی ہے،
ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے سبسسٹنس لیول کے اوپر جتنا کر سکتے ہیں. لیکن بیویوں کے اوپر جو آپ نے نوکرانی ان کو بنا کے رکھا ہوا ہے اور نندے ان کے اوپر سوار ہوئی ہوئی ہیں، وہ آ کے ایک ایک مہینہ رہ کے جاتی ہیں وہاں پہ، ان کے بچوں کے برتن اور کپڑے تک بھی پھر آپ کی بیویاں دھوتی ہیں. یہ کون سا انصاف ہو رہا ہے؟ اس کے بعد آپ یہ کہیں گے جی بیوی نزدیک نہیں لگنے دی، لتر نہ لا کے مارے تو ہاں آپ نے کیا کیا بیویوں کے ساتھ؟ پوری دن کی تھکی ہوئی عورت، یقین کریں ایک عورت بیمار حالت میں بھی پورے گھر کو سنبھالتی ہے، بچوں کو اسکول بھیجتی ہے، خاوند کا ناشتہ کھانا یہ سارا کپڑے سب اہتمام کرتی ہے، اور پوری فیملی مل کے ایک بیمار عورت کو نہیں سنبھال سکتی. یہ آپ فرق دیکھ لیں. تو صرف پریویلیجز نہ لیا کریں، آپ رسپانسبلٹیز بھی فیل کریں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو پھر اس طرح کی باتیں کرنے والی. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 103 میں نعمتوں کا ذکر ہے. بہت سارے علماء اس کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں کہ یہ جشن عید میلاد النبی کے بارے میں. 103 نمبر آیت میں تو نہیں ہے آل عمران کی، وہ تو سورہ یونس کی ایک آیت ہے. سورہ آل عمران کی تو آیت نمبر 103 تو بڑی مشہور ہے، اس میں کون سی چیز آپ نکال لی انہوں نے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے. یہ تو اس آیت کے اوپر تو عمل کیا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. اچھا وہ جو اگلا حصہ ہے اس کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو مجھے بتائیں یہ جشن میلاد ہو رہا ہے کہ قرآن کو چھوڑ کے دنیا کی ہر کتاب مولوی کی لکھی ہوئی جھوٹی سچی کہانیاں اس پہ عمل ہو رہا ہے؟ اس آیت پہ کہاں سے عمل ہو رہا ہے؟ باقی یہ جو آیا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی. اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے آپس میں. ظاہر ہے عرب کے قبائل آپس میں لڑتے تھے. میری آپ ویڈیو دیکھ لیں جب عرب میں قرآن آیا، اس میں نے بتایا کہ یہی ان کی سب سے یعنی بڑی خامی تھی کہ وہ طوائف الملوکی تھی، آپس میں لڑتے تھے. اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا، ایک لیڈر کے نیچے، تو انہوں نے رومنز اور پرشینز کو بھی الٹ دیا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ایک کر دیا، ان میں محبت اور الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے دہانے پر پہنچ چکے تھے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تم پتنگوں کی طرح آگ پہ گرتے ہو اور میں کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں اس آگ سے بچا رہا ہوں. نبی الاسلام کا یہ سٹیٹس ہے. فَأَنْقَذَكُمْ، تو اس نے تمہیں بچا لیا، مِنْهَا، اس سے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو میرے بھائی اس میں میلاد تو نہیں آ رہا، اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے آپ نے فرقوں میں نہیں بٹنا، اور تم اسلام آنے سے پہلے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہیں بھائیوں کی طرح کر دیا. تو اس وقت تو ایسا ہے ہی نہیں ہے، بالکل الٹ ہے. ایک کلمہ گو مشرک، دوسرا گستاخ رسول، ہے نہیں ہے؟ بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی گستاخ رسول، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی مشرک. تو آپ تو بھائی بھائی کوئی نہیں ہے. فرقے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک فرقہ خود آپس میں بھائی بھائی ہے، دوسرے فرقے کے ساتھ نہیں ہے. تو کہاں اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے میرے بھائی؟ اس کا تو لینا دینا ہی نہیں کوئی اس کے ساتھ. کاش اس آیت کے اوپر عمل کیا ہوتا. کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے قرض لینا پڑا، اب وہ واپس مانگ رہے ہیں، تو کیا اب بینک سے لون لے کر واپس کر سکتے ہیں؟ تو بینک سے لے کے کریں گے تو ایک اور بڑے عذاب میں آپ مبتلا ہو جائیں گے. بینک سے جب لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد گھر میں کوئی درخت سونے کا اگ جاتا ہے، کیسے کریں گے؟ تو آپ اخوت والوں سے رابطہ کریں، وہ بلا سود دے دیتے ہیں تھوڑا بہت قرضہ. باقی تو یہ اس میں آپ دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. ہم نے تو کئی لوگوں کو پھنستے ہوئے دیکھا. ہم پالتو جانوروں کے علاوہ بھی اکثر جانوروں کو درد تکلیف میں دیکھتے ہیں. ان کی اس آزمائش کا اللہ کیا صلہ دیں گے جبکہ ان کو جنت بھی نہیں ملنی. کتنے رقیق القلب آدمی نے کوئی سوال لکھ کے بھیجا جی.
میرے بھائی فی الحال تو انسانوں کی آپ تکلیف کا اندازہ لگائیں، باقی ان کو جو اللہ نے گیون سرکمسٹانسز دی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اس تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں۔ البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو سینگ مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے سینگ دے دے گا بغیر سینگ والی کو، اور وہ اپنا بدلہ اتار لے گی۔ تو آپ بے فکر رہیں، اللہ نے اس کا حساب رکھا ہوا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ انسانوں کا سوچیں۔ کیا عصر کے وقت کے بعد کسی چیز یا کام کرنے کی ممانعت ہے؟ جی کوئی ممانعت نہیں ہے، سارے کام کر سکتے ہیں۔ ہر مسلک کے لوگوں کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اپنے مسلک کے مفتی صاحب سے فتویٰ لیتے ہیں اور فتویٰ قبولیت پاتا ہے۔ ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم کہاں سے فتویٰ لیں؟ کون سا مسئلہ پیش آ گیا جس کے لیے آپ کو فتویٰ لینا پڑ رہا ہے؟ ہر چیز تو قرآن و سنت میں موجود ہے۔ یہ فتویٰ صرف یہی ہوتا ہے کہ بچہ غصے سے طلاق دے دیتی تو فتویٰ لے لو، یہی فتوے 3-4 فتوے ہیں۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی زندگی میں کون سے آپ کو فتوے لینے پڑے ہیں، آپ کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے دادی دادا کو، ذرا وہ لسٹ کر کے 10 کی گنتی بھی کو پوری کر کے بتائے۔ ہمیں یہ کہانی والی بات ہے، کون سے فتوے لینے پڑتے ہیں؟ کون فتوے دے رہا ہے؟ وہ مسئلہ پوچھنا ایک اور چیز ہے، وہ فتویٰ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کہتا ہے جی یہ مسئلہ بن گیا تو اس پہ وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ یہ فتوے ہوتے ہیں؟ یہ تو آپ نے سیکھنا ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے وضو کا طریقہ، پاکی ناپاکی کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل۔ یہ فتوے تو نہیں ہیں، یہ دین کے مسائل ہیں۔ کون سے فتوے آپ نے لینے ہیں؟ یہ تو ایک تھیوریٹیکل بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کسی سے بھی جا کے فتویٰ لے لیں، آپ نے جو لینا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اس کو کمپیئر کروائیں، اس کے مخالف سے بھی فتویٰ لیں، پھر دونوں کو دیکھیں، جو آپ کو چیز اچھی لگتی ہے اس حوالے سے کہ قرآن و سنت کے قریب ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ لیکن ہے تو یہ کہانی ہے نا جی، پریکٹیکلی کون سی ایسی بات ہے؟ آج کل حافظ عمر صدیق صاحب نے بخاری کی حدیث 2812 پر بات کرتے ہوئے کہا کہ عمار کے قاتل خارجی تھے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ لعنتی کھٹینے ہیں گل کر کے یوٹیوب ہوتے کھٹ رہے ہیں مزید، اس کا کیا میں جواب دوں؟ میری تو ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں۔ آج صبح میری ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے FIR والے ایشو کے اوپر، اس میں نے 2812 کا فہم احادیث کی کتابوں سے بتایا ہے، محدثین کے اقوال کی روشنی میں بتایا ہے کہ یہ لوگ کون تھے۔ یہ محدثین نے نہیں، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ عمار ابن یاسر کو کس نے شہید کیا، کس جنگ میں شہید ہوئے، تو سارے مان رہے ہیں۔ تو اب ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے کہ ہم بار بار اس کا جواب دیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ پرچی پہ پورا سوال پڑھ کر جواب دیا کریں، اکثر ادھورا پڑھ کر جواب سے ذہن مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اس پہ تو بس کچھ سوال نہیں لکھا، یہ میں نے پڑھ دیا، آگے لکھا ہے شکریہ، آپ کا بھی شکریہ۔ علی بھائی انتہائی احترام سے عرض ہے، صرف یہ بتا دیں کہ ایک ہی دل میں علی اور معاویہ کی محبت کیسے ہو سکتی ہیں؟ امید ہے آپ، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، سچ کہیں گے۔ ہاں تو نہیں جمع ہو سکتی، کس نے کہ آپ جمع کریں؟ آپ علی سے محبت رکھیں، باقیوں کو آپ گالی گلوچ نہ کریں۔ اللہ کا صفاتی نام المؤمن ہے، اور انسان کے لیے قرآن میں بار بار مومن، قرآن مومن ہے نا جی، ایمان والوں کے لیے مؤمن کا لفظ استعمال کرتا ہے، المؤمن کا نہیں کرتا۔ کیا خالق اور مخلوق کے لیے ایک لفظ کہنا شرک ہے؟ نہیں، شرک نہیں ہے، اس طرح کے کئی الفاظ ہیں۔ نبی الاسلام کا نام آیا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، لیکن الرؤوف الرحیم نہیں ہے، دی کے ساتھ، الف لام کے ساتھ خاص کرتے ہوئے وہ اللہ کے ساتھ۔ اب علی یون یہ اللہ کا نام ہے لیکن ال کے ساتھ ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ صرف علی ہوگا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن الف لام لگے گا، خاص ہو جائے گا تو وہ صرف خدا ہے۔ مدینہ کوئی بھی سٹی، المدینہ، مدینۃ المنورہ، جس طرح آپ انگلش میں دی سٹی کہتے ہیں۔ تو یہ نام ظاہر ہے کہ اسی کو کہا گیا نا، یہ متشابہات ہے نا، ریزیمبلنس والی چیزیں ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی مثالیں بیان ہوئی، اس لیے تو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ تھا مومنین کے ہاتھوں پر جب نبی الاسلام بیعت لے رہے تھے اصحاب شجرہ سے،
تو ظاہر ہے اس سے مراد یہ والا ہاتھ نہیں ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو یہ مثال کے طور پہ چیز ہے. علی بھائی آسٹریلیا یا امریکہ میں رہنے والوں کو مکان یا کاروبار کے لیے قرض لینا پڑتا ہے، مارٹگیج کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں. حل ہے نا، لوگ کرائے پہ رہ رہے، آپ بھی رہے، یا اگر وہاں پہ اسلامک بینک کوئی موجود ہے، پیور اسلامک بینک، اس کے ذریعے آپ لون لیں تو وہ بالکل درست ہے. باقی تو حل یہی ہے نا جی. دنیا میں کتنے فیصد لوگ ہیں جن کے پاس ذاتی گھر ہیں؟ آج بھی پاکستان میں 80% سے زیادہ لوگ کرائے پہ رہ رہے ہیں. تو اب ضروری ہے کہ انسان نے ایسا کوئی طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے کہ سودی کاموں میں انوالو ہو کے ذاتی گھر کی خاطر یہ سب کچھ کرنا ہے. اسلامک بینک کے تھرو کریں، وہ درست ہے. اس میں میری ویڈیوز دیکھ لیں. روز محشر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی شفاعت کرنی ہے. کیا ایک مشہور نعت کے شعر سارے نبی تیرے در کے سوالی اس لحاظ سے درست ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ہم یہ بات کریں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو پسند فرمائیں گے کہ ان کی طرف یہ بات منسوب کی جائے کہ تمام انبیاء آپ کے در کے سوالی ہیں؟ نعوذ باللہ. جب کسی شخصیت کا کوئی مرتبہ اس کا اپنا ذاتی ہے ہی نہیں ہے، صرف اسے ایک پروٹوکول ملا ہے اس ہستی کی طرف سے جو اس کائنات کی مالک ہے، تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ لوگ میرے سوالی ہیں؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھولے گا، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا، اور اللہ کے اذن سے پھر میں اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال لوں گا. یہ بخاری مسلم میں کتنی حدیث شفاعت موجود ہے، دنیا کی آلموسٹ ساری احادیث کی کتابوں میں. تو ساری سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے تو اپنی شخصیت کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا، ہر چیز کو اللہ کے ساتھ منسوب کیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک یہودی کا اور مسلمان کا جھگڑا ہوا. یہودی نے کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. بس اسی دوران یہ آپس میں لڑ پڑے اور مسلمان نے تھپڑ رسید کر دیا اس یہودی کو. وہ شکایت لے کے رسول اللہ کے پاس آیا تو نبی علیہ السلام نے اس مسلمان صحابی کو ڈانٹا، اور اس لیول تک ڈانٹا کہ فرمایا مجھے یونس کے اوپر بھی فضیلت مت دو. یونس وہ پیغمبر ہیں جن پہ اللہ کا عطاب آیا 3 دن اور 3 رات تک. تورات کے اندر آتا ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے. کتنی ڈیوریشن تھی؟ 3 دن اور 3 رات تک. اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انہوں نے پڑھا. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، سورہ الصافات میں آتا ہے کہ اگر یونس ہماری تسبیح نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اس دن ہی نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. اتنا غصہ، اور معافی ہوئی. اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس یونس میں بھی کبھی فضیلت نہیں دینی. تو آپ کو مزاج رسول کا پتہ چل گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی. اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے انڈائریکٹلی جو سورۃ الاعراف میں آیا، نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت بتا دی جو رسول اللہ پہ انہیں حاصل ہے، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اس طرح کا کام نہیں کرنا. سارے نبی تیرے در کے سوالی، سب اللہ کے سوالی ہیں یار. یہ آپ اس طرح کی جو ایکویشنیں بناتے ہیں، اس طرح کی ایکویشنیں تو نبی علیہ السلام نے اٹھا کے پرے پھینکی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی خطبہ دے رہے تھے. انہوں نے خطبے میں کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ بہک گیا. اس جملے میں کوئی لٹریچر کی خرابی نہیں ہے،
کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے، پرفیکٹ جملہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا۔ لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا، آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے چاہیے تھا تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا۔ تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا؟ یہ پرچی جس بھائی نے لکھی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مولویوں نے ہمیں یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں۔ آج کا کوئی مولوی ہوتا تو کہتا کہ یا رسول اللہ میرا جملہ تو بالکل درست ہے، میں نے پہلے ذکر کیا نا، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا۔ تو میرا جملہ کانٹیکسٹ میں تو درست ہے، مجھے دوبارہ سے کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ اور آپ یاد رکھیے گا، لٹریچر میں ایک طرح کی بات کو دوبارہ ریپیٹ کرنا یہ جملے کا عیب تصور کیا جاتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں اور عثمان بھائی لاہور گئے، اس کے بعد پھر ہم یہ کہیں گے ہم دونوں نے ناشتہ کیا، پھر ہم دونوں اسامہ بھائی کے ملنے کے لیے چلے گئے، یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں نے عثمان نے ناشتہ کیا، پھر میں اور عثمان جو ہے وہ اسامہ بھائی کے پاس گئے، پھر میں اور عثمان یہ کیا۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کو لٹریچر میں عیب تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ عیب لٹریچر کا گوارا ہے، توحید میں نقص نہ آئے۔ تم دوبارہ کہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا، یہ نہ کہو ان دونوں کی۔ اور ابو داؤد میں تو اتنے سخت الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قم اذهب، اٹھ نکل جا ادھر سے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے۔ توحید ٹاپک ہی ایسا سینسٹیو ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی یہ تقاضا کرتی ہے کہ زیرو ٹالرنس ہو۔ نبی علیہ السلام جیسا خوش اخلاق انسان بھی توحید کے معاملے میں اتنا سخت ہے کہ زیرو ٹالرنس، اور غصے کا اظہار نکل جائے ادھر سے۔ اندازہ کریں۔ اور آپ لوگ جو ہیں وہ اللہ نبی وارث، یہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں، جہاں اللہ اور رسول کی بات ہوئی ہے نا اکٹھے، وہ ہم تو مانتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس طریقے سے صحابہ کرام کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں دین کے معاملات میں، وہ تو ہم مانتے ہیں۔ لیکن جو تکوینی امور ہیں اس معاملے میں بہت سینسٹیو چیز ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، الادب المفرد میں امام بخاری لے کر آئے، ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اندازہ کریں، صحابی سے آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ وہ شرک کرے گا، لیکن نبی اسلام نے فرمایا جب اس نے کہا نا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مانتا ہوں، آپ کو مستقل بذات تصور نہیں کر رہا، میں عطائی اور ذاتی کا فرق کرتا ہوں، محدود اور غیر محدود کا فرق کرتا ہوں، جو کہانیاں کرائی ہوئی ہیں آپ کو علماء نے۔ اس زمانے میں کوئی کہانی نہیں ہوتی سی، بالکل کلیئر کٹ دین تھا، 24 کیرٹ سونا، کسی کے دماغ میں فطور بھی نہیں آتا تھا کہ توحید کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے گاڈ اورینٹڈ ہونا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع لانا ہے۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے رسول اللہ کو تو چھوڑ دیں، میں آپ سے کوسچن کرتا ہوں، آپ کا اور میرا ایمان پیغمبروں کے مقابلے پہ کسی لیول پہ نہیں ہے، سمندر اور قطرے کا جو فرق ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ کیا آپ گوارا کریں گے کہ کوئی شخص آپ کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرے، یا وہ اللہ کی قدرتوں میں کسی اعتبار سے آپ کی بھی ڈیوٹی مان لے؟
ذاتی اور اتائی کے فرق کے ساتھ. یار آپ کا اور میرا ایمان یہ متقاضی نہیں ہے, تو جو اعلیٰ درجے کے ایمان پر فائز لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی اپنی عبادت کروائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل. اسی لیے دیکھیں سورہ آل عمران میں اتنی سخت آیات ہیں. اس کانٹیکسٹ میں بعض اوقات جب پڑھتا ہوں نا تو ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کس لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. یہ آیت نمبر ہے 79 آل عمران. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ. کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے, جرت نہیں ہے, نہ اس کے یہ شایان شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے, اپنا حکم اور نبوت عطا کرے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. پھر وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرنا شروع کر دو اللہ کو چھوڑ کے. نو, ناٹ ایٹ آل. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. بلکہ وہ تو کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سٹیٹس بتایا ہے کہ پیغمبر اپنی عبادت نہیں کرواتے, بلکہ وہ اپنے ساتھ اٹیچ کر کے کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے بندے ہیں, تم بھی اسی کے بندے بنو. بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. بسبب اس کے کہ تم کتاب سکھائے جاتے ہو, اسی کی تدریس کرتے ہو. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ کتابیں موجود ہوں توحید کی دعوت دینے والی, اور پیغمبر تعلیمات عام کر رہے ہوں, اور پیغمبر کبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. وہ کبھی بھی تمہیں حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو یا پیغمبروں کو رب مان لو. مجھے بتائیں جہاں پہ فرشتوں اور انبیاء کا ذکر اس انداز میں ہو رہا ہے, ادھر بابے شاہی کوئی نہیں کہ جی انہوں کا بھی کوئی کوٹا ہوں کچھ کر لیندے نے. انہوں کا تو حال ہے کہ انہوں سامنے انجینئر بول دے ہو نا تو انہوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ہاں, قرآن کی آیت تو بہت بھاری ہے ان کے اوپر, میرا نام لے دے تو ان کا وضو ٹوٹ جائے. یہ میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا, یہ توحید کی میں آپ کو طاقت بتا رہا ہوں. اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں کفر کا حکم دے گا کہ بعد اس کے کہ تم سر تسلیم خم کر چکے ہو؟ انبیاء اور کتابیں اس لیے آئی ہیں کہ تم ایک آ جائے کہ انہاں نو بھی منو جی انہاں نو مننا ہے کہ اللہ دے بندے نے, اے نہیں مننا کہ انہاں کولوں منگنا ہے. مانگنا اللہ سے ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ایک اور مقام بڑا رکت انگیز ہے قرآن حکیم میں. کاش یہ سوز و گداز جو میرے سینے کے اندر ہے آپ بھی اس تکلیف کو محسوس کریں, اور پھر جو مجھے یہ آیات پڑھ کے مرہم کا کام کرتی ہیں نا توحید کے حوالے سے. آیت نمبر 172 سورۃ النساء. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. مسیح کبھی بھی اس بات کے اوپر اور محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. لوگوں نے جیزس کرائسٹ کو سمجھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا دنیا کا نظام وہ چلا رہے ہیں, اور وہ یہ عیب تصور کرتے تھے کہ انہیں کہا جائے کہ اللہ کے بندے ہیں. وہ کہتے تھے کم از کم خدا کا بیٹا تو کہو, مردوں کو زندہ کر رہا ہے. حالانکہ انہیں کیا پتا یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے. عیسیٰ ابن مریم کن فیکون کی پیدائش ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کبھی عیسیٰ اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے, اپنی تذلیل نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. نہ کسی مقرب فرشتے کی جرت ہے کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے اور آگے سے برا مان جائے کہ جی منو تجھے کم از کم اللہ تے منو. ہاں, یا ولی اللہ کا وہ نہیں, اللہ کا بندہ. کبھی اس چیز کو اپنے لیے وہ فخر سمجھیں گے. حالانکہ کہانی مکی نہیں جناب, حالانکہ ڈراپ سین آنے لگا ہے.
وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اس کی بندگی سے تکبر کرتا ہے، اس سے آر محسوس کرتا ہے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کی روش اختیار کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو سب نے پھر قیامت کے دن اللہ ہی کے پاس آنا ہے نا۔ کسی فرشتے کو اگر یہ سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے، یہ بفرض محال اسے کہا جاتا ہے، تعلیق بالمحال ہے۔ مقربین فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت جسے اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ کسی فرشتے کو بھی کبھی کو وہم آیا نا اس حوالے سے؟ کبھی نہیں ایسے ہونا۔ لیکن اگر کسی کے دماغ میں کوئی چیز ہے تو اللہ فرماتا ہے جائیں گے کدھر؟ میرے پاس ہی آنا ہے سب نے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو پھر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہوگا اور نیک اعمال اختیار کیے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے اور دے دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جس نے دنیا میں آر محسوس کی ہوگی، ذکر کس کا ہوا ہے؟ مقرب فرشتوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، اسرافیل کا، ملک الموت کا، عیسیٰ ابن مریم کا، اولو العزم پیغمبر کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ان میں سے بھی کسی نے کوئی آر محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کی روش اختیار کی، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے۔ ہائے 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 ہائے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر پھر یہ اپنا کسی کو پش پناہ اور حمایتی نہیں پائیں گے۔ سرکار اگر نبیوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ اسی لیے آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ قرآن کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ بابت شاہی کوئی نہیں۔ ہاں سارا جب آپ کہیں کہ یہ پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے جو دنیا میں اللہ کے نمائندے ہیں، جن کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں انسانوں کا امام بنایا ہے، جن کی پیروی کرنے میں ہمیشہ کی کامیابیاں پوشیدہ ہیں، اور جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، جن کو ماننا ایمان ہے، جن کا انکار کرنا کفر ہے، اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ گفتگو کر رہا ہے، پھر یہ ساتھ ہی سورۃ المائدہ سٹارٹ ہی میں وہ رکت انگیز آیات، اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ کوئی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا امر کن نہ ہو۔ فرشتے بھی ڈیوٹیوں پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن اجازت کے ساتھ۔ ان کا سٹیٹس سوئچ والا ہے۔ سوئچ کتنا خوبصورت ہو، اگر کرنٹ ہی نہ ہو بلب تک اور پنکھے تک پہنچنے کی، آپ سوئچ بے شک آن آف کریں کچھ بھی نہیں ہونا۔ وہ جو سپارک ہے وہ اللہ کا امر کن ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک اجازت ہے، وہ اللہ نے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہے۔ تو مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے بھئی توحید تو سٹارٹ ہی سے ہوتی ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، یعنی اگر میں اپنی لینگویج میں بات کروں، توحید کا تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی، خواہ پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، شیاطین کو تم نے ڈسکس نہیں کرنا نا، وہ تو ہے ہی دوسری پارٹی ہے۔ ہم اللہ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں نا، وہ بھی کوئی شے نہیں ہے جب توحید ذکر ہو رہی ہوگی۔ اور یہ آیت سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں، یا اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، ہاں شیئا، بابت شیء کوئی نہیں، وہی لفظ شیئا، یہ شیء کا لفظ عربی سے ہے۔ اے نبی تم فرماؤ کوئی کس شے کا اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے پر؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے، وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا،
اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دے، جتنے زمین میں آباد ہیں سب کو ہلاک کر دے۔ موت کا لفظ نہیں، شہادت کا لفظ نہیں، وصال شریف کا نہیں، ہلاک کر دے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو۔ مجھے بتائیں کوئی بابا عیسیٰ کو تو چھوڑ دیں، عیسیٰ کی ماں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ تو اولو العزم 5 پیغمبروں میں ہیں، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور نوح علیہ السلام، جو سورہ الاحزاب میں اور سورہ شورى میں اولو العزم 5 پیغمبر آئے ہیں، ان میں سے ایک۔ اللہ فرما رہا ہے اس کو ہلاک کر دیں، اس کی ماں کو، سب کو۔ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بادشاہی تو اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں میں، زمین میں، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ پھر سورۃ المائدہ میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ ایسوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے؟ کہتا نہیں جی ہم تو نہیں پوچھتے بزرگوں کو۔ تو سرکار بات اگلی ہو رہی ہے کہ نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابے تو شاہی کوئی نہیں، بلکہ ان کا یہ بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ پھر سورۃ الاعراف میں جس شان سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آیات بیان ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ انہی آیات کے بارے میں تو میں نے کہا تھا کہ یہ آیت اگر آپ کسی چوک یا چوراہے میں کھڑے ہو کے بیان کر دیں نا تو انشاءاللہ نشان حیدر مل جائے گا آپ کو۔ ہاں، کیونکہ نشان حیدر مرے ہوئے فوجی میں لبدا ہے، زندہ نہیں لبدا۔ ہاں، یہ اصول ہے اس کا۔ یہ نہ سمجھو کہ تسی ہو کے بڑا کارنامہ ہو جائے گا۔ یعنی نشان حیدر کا مطلب یہ ہے کہ تسی مرو گے، لوگوں دے ہتھوں مر جاؤ گے۔ آیت نمبر 188، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہاں جو اللہ میرے لیے چاہے گا بس وہی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں خود سے غیب جان لیتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر مجھے یہ پتا چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، غیب تو اللہ کے پاس ہے، تو کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور میں اپنے لیے خیر کثیر جمع کر لیتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو بات ماننا چاہے، ایمان لانا چاہے، یقین کرنا چاہے۔ اگر رسول اللہ کا یہ اسٹیٹس ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور اس کو کھولا گیا کہ اگر وہ غیب جان لے ہوتے خود، ایک تو اللہ کے بتانے سے، وہ تو ہمارے بنیادی عقیدہ ہے، نبی ہوتے ہی وہ ہے جسے علم الغیب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن جتنا دیتا ہے، آپ اسے غیبی خبر کہیں، علم الغیب کہیں، جو بھی نام رکھیں، لیکن ایک ہے کہ ایک کمپیٹنسی آ جانا کہ مستقبل خود فورسی کرنا شروع کر دے۔ تو تم فرماؤ اگر ایسا ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی۔ یہ حقیقت بات ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کو اگر یہ پتا ہوتا کہ غزوہ احد میں اس طرح ہونا ہے تو نبی علیہ السلام اس کی کوئی تدبیر کر لیتے، حالانکہ تدبیر پہلے بھی بہت کی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس درے پہ جو 50 افراد تھے انہیں کہا تھا کہ تم اگر دیکھو کہ چیل کوے ہماری لاشیں اٹھا رہے ہیں نا، تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ اب اس سے آگے کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کسی کو؟ یہ آخری درجہ ہی ہو سکتا ہے نا، کہ اگر ہماری لاشیں چیل کوے بھی اٹھا رہے ہوں تم نے تب بھی درہ نہیں چھوڑنا جب تک کہ میرا آرڈر نہ آ جائے۔ اس کے بعد کوئی گنجائش تھی کہ وہ درہ چھوڑتے؟ 35 بندے چھوڑ گئے 50 میں سے، صرف 15 رہ گئے، اور وہ خالد بن ولید بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے منظر دیکھ لیا اور اس پہاڑ کے پیچھے سے آگے حملہ کیا۔ کتنے مسلمان شہید ہوئے، مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جہاں کوئی میت نہ ہو، خود رسول اللہ کے 4 دانت شہید ہوئے، اتنی آپ کے اوپر ذوف طاری ہوئی کہ آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ قرآن میں آیات نازل ہوگی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یعنی کہ
پاکستان میں وصال شریف انتقال شریف فرما جائیں یا قتل کر دیے جائیں یعنی کہ شہید ہو جائیں, تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اب دیکھیں ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے سارے نبی تیرے در کے سوالی. اللہ تو صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ نبی بھی ایک پیغمبر ہیں, جس طرح اگلے پیغمبر آئے یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ کا دین تو ختم نہیں ہو جائے گا. تو آپ نے گاڈ اورینٹڈ رہنا ہے. اس پہ تو خیر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. جامعہ ترمذی کی ایک حدیث پہ میں اس سوال کو کنکلوڈ کرتا ہوں. ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کرو, اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. یعنی نبی علیہ السلام اپنے بارے میں بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ کا پیغمبر ہونے کی وجہ سے میرے سے عقیدت رکھو. تو ہر چیز گاڈ اورینٹڈ ہے. پیغمبر دنیا میں کس لیے آئے؟ اپنا تعارف کروانا ہی اللہ کا, بس اسی کے اندر ساری چیز ہے. اور میں اور آپ جو چھوٹے لیول پہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں, ہمیں کبھی وہم نہیں آیا کہ ہمارا کوئی سٹیٹس بن جائے. اپنی آخرت کی فکر میں ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا بننا ہے. جو بخاری مسلم میں ہے کہ انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی, سوائے شیخ عبد القادر جیلانی کے. کہتے نا جی انہوں نے اپنے مرید سارے لے کے جانے نے. اس کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ انبیاء سے بھی زیادہ ہے. دیکھا کتنے دماغ جانا ہے میرا, کہتے ہیں کہ دماغ بڑی دور جانا ہے. تو یہی نکلتا ہے نا جو رزلٹ, اور کیا نکلتا ہے؟ انبیاء تو کہہ رہے ہیں نفسا نفسی, اور عبد القادر جیلانی جڑے منجی ڈا کے بیٹھے ہیں کہ میں ادو تک نہیں جانا جو تک میں اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا میں تیرے کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اگر یہ جنتی عورتوں کی سردار جو بخاری مسلم میں ہے سیدہ فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے, سرکار آپ کے بابے تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم سیدہ فاطمہ کے ساتھ ان کا نام بھی ذکر کریں, کہ ان کے بارے میں آپ لوگ یہ کلیم کیے بیٹھے میں کہ اپنے سارے مریدوں کو. او جی عبد القادر جیلانی نے فرمایا میرے ساتھ باقاعدہ لسٹ شیئر کی گئی ہے قیامت تک میرے مریدوں کی, اب میرے نال بھی کیتی گئی ہے. ثبوت نہیں منگنا, ثبوت تو بھی کوئی نہیں, ثبوت میرے کو بھی کوئی نہیں. تو آڈے بابے دے مرید ہے یا نہیں, میرے تے 2 ملین تو زیادہ سبسکرائبر نے, یہ لسٹ منو دیتی گئی ہے. ہاں بولو, اور تختے بلکیس آ گیا سی, لیاؤ وائٹ ہاؤس تسی اسی مان لیں گے جی. میں بھی ایک رات لے کے آیا تھا, بس تھوڑی دیر کے لیے واپس کر دیا پھر میں نے جی. ویڈیو تو تسی بھی نہیں دکھاندے. ہوں اس طرح سیدھے ہو جاؤ رسول پاک نے مروان بن حکم کو مدینے سے کیوں نکالا تھا؟ اس کا جو والد تھا نا حکم, وہ نبی علیہ السلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے, اور تفصیل کے ساتھ. حضرت عثمان کے چونکہ رشتہ دار تھے, وہ چچا لگتا تھا حضرت عثمان کا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں بڑا زور لگایا کہ اس کو واپس لیں, تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو گرا رسول اللہ نے لگائی ہے میں نہیں کھول سکتا. پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی, پھر حضرت عثمان جب خود خلیفہ بنے تو اسے واپس لے آئے, الٹا مروان کو اپنی بیٹی دے دی, یہ داماد بن گیا. پھر وہی پنجابی کا ایک محاورہ کہ ہتھاں نال لائیاں ہوئیاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے. ہاں, ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرا پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. یہی مروان حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا. اسی کی وجہ سے مسلمان رعایا اور صحابہ کرام حضرت عثمان کے خلاف ہوئے تھے. بیسیکلی اس کی غلط پالیسیز تھیں. یہ وزیر خاص بنا ہوا تھا نا اس وقت. تو اس پہ آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں, حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے, اس میں نے اور چیزیں بھی اس کے حوالے سے بتائی ہیں. غوث کتب ابدال کے نام کس نے رکھے ہیں؟ کہانیاں ہیں, ٹائم قیمتی ہے. قرآن مجید ترتیب کے ساتھ کس عالم کا ٹھیک ہے پڑھنے کے لیے ترجمہ؟ ساروں کا پڑھے جی, ہم کوئی ایسی بندی نہیں لگاتے, ورنہ پھر آپ کو شیطان وسوسے دلائے گا, اس چکر میں ہی پڑے رہیں گے. آپ سارے مکاتب فکر کا ایک ایک ترجمہ خرید لیں, اتنا سستا ہے, کمپیئر کروائیں. 19-20 کا فرق ہے. قرآن کے 8 تراجم, یہ میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ہے, میں نے پریکٹیکلی دکھایا ہے کہ کوئی ترجمہ میں فرق نہیں, الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے. کوئی کہے گا اللہ کے نام سے شروع, کوئی کہے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, کوئی کہے گا شروع اللہ کے نام سے. سب نے اللہ کے فضل سے اللہ کے نام سے شروع کیا ہوا ہے, بسم اللہ کا ترجمہ. الفاظ آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال آسان ترجمہ عربی کا جو سوز و گداز اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کیا ہے تو میرے نزدیک تو مولانا مودودی کا ترجمہ سب سے بیسٹ ہے, وہ آپ پڑھ کے دیکھیں. فتح محمد دلندری صاحب کا ترجمہ بھی بہت آسان ہے,
اچھا ہے، اس کے علاوہ جس کا دل کرتا ہے آپ پڑھیں جی، ہم کوئی قدغن نہیں لگاتے۔ بائبل پر عمل کرنے کا قرآن میں مسلمانوں کو حکم ہے، تو مسلمان بائبل پر عمل کریں۔ کہاں جی کس آیت کے اندر حکم آیا کہ بائبل کے اوپر عمل کرو مسلمانوں کو؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگلی کتابوں کے اوپر مہیمن ہے، یہ کتاب نگہبان ہے۔ قرآن تو کہتا ہے اگلی کتابیں ٹیمپر ہوئی ہیں سوائے ان باتوں کے جو قرآن کے مطابق ہے۔ اچھا، باقی وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 میں حکم ہوا ہے، جی یہ قرآن ہے، اور ابھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136 کھول کے آپ کو اس کا فارم بھی سمجھا دیتے ہیں کہ وہ کیا بات ہوئی ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ ذکر ہوگا تو وہ ان باتوں کے ساتھ ہے جہاں پہ باقی ساری کی ساری چیزیں جسٹیفائی ہو رہی ہوں۔ قرآن ہی بتا رہا ہے نا کہ انہوں نے چند ٹکوں کے عوض اللہ کی آیات بیچی ہیں، اپنی مرضی کے فتوے دیے ہیں، تعریف کی ہے ان کے اندر۔ تو اس میں تو یہ کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں تو ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم۔ اے اہل ایمان، تم مشرکین اور یہود و نصارہ کے اگینسٹ اپنے ایمان کا اظہار کرو۔ وہ تو چند پیغمبروں کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکین عرب تو مانتے ہی نہیں تھے، حضرت ابراہیم کو بھی اپنے جد امجد کے طور پہ مانتے تھے، پیغمبر کے طور پہ نہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل ہوا، وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم کی طرف، و اسماعیل و اسحاق، اور اسماعیل اور اسحاق، و یعقوب والاسباط، اور یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف، بنی اسرائیل یعنی، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ عطا ہوا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی عطا ہوا پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی ایمان لانے میں سارے برابر ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم۔ یہ تو ایمان کا ذکر ہے کہ آپ نے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ عمل کس پہ کرنا ہے؟ اس کتاب کے اوپر جو محفوظ ہے، یہ فائنل ٹیسٹمنٹ۔ ویسے توحید کے اعتبار سے تو تورات بھی محفوظ ہے آج تک، ایک ان ایمبیگوس کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے جو شرک کی طرف مائل کرتی ہو تورات اور انجیل کے اندر، لیکن باقی تبدیلیاں اس میں تو کتنی گستاخانہ چیزیں آج موجود ہیں جو اللہ کی کتاب میں ہو ہی نہیں سکتی۔ رچرڈ ڈاکنز نے انہی چیزوں کے اوپر پھر گرفت کی ہے نا، دا گاڈ ڈیلوژن کتاب کے اندر۔ قرآن پہ تو کوئی اس نے گرفت نہیں کی، قرآن کا ذکر تک نہیں اس نے کیا۔ اس نے تو اپنی جو عیسائیت کے فرسودہ خیالات ہیں انہی کی بنیاد کے اوپر ڈینائل آف گاڈ کیا۔ تو یہ ایمان لانے کا ذکر ہے، ایمان لاتے ہیں، عمل کرنا ہے اس کے اوپر جو قرآن کے مطابق ہے، جو قرآن کے مطابق نہیں ہے اس پہ عمل نہیں کرنا۔ میرا بھائی سود کا لین دین کرتا ہے اور ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو اس بھائی سے کھانے پینے کی چیزیں کھا پی سکتے ہیں جی، کیوں نہیں کھا پی سکتے؟ اس کی غلطی کا وبال اس کے اوپر ہوگا، قطع رحمی تو نہیں آپ نے کرنی۔ نبی علیہ السلام نے کافروں کے تحفے بھی یہودیوں کے بھی قبول کیے ہیں، لیکن ظاہر دلی لگاؤ تو نہیں ہوگا، آپ نے اصلاح کی کوشش تو کرنی ہے۔ میرے پاس ایک مشین ہے جس کی قیمت 15 سے 20 لاکھ ہے، اس پہ زکوٰۃ بنتی؟ مشین پہ زکوٰۃ نہیں بنتی جی، بے شک 20 کروڑ کی ہو۔ مشین ذریعہ ہے انکم کمانے کا، ٹھیک ہے؟ مشین سے جو کمائی ہوگی نا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، وہ بھی اگر جڑ جائے۔ اگر وہ آپ کھا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، آپ نے رینٹ پہ دی ہوئی ہے، 0 زکوٰۃ ہے۔ اس سے جو کمائی ہو رہی ہے وہ بھی 1 سال تک جڑے، اور 85 گرامز آف گولڈ یعنی 7.5 تولے سونا کی مالیت، آلموسٹ 9-10 لاکھ آج کی ریٹ میں، اس کو کراس کرے تو زکوٰۃ ہے۔ ادروائز ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 2 لاکھ مہینے کی کمائی ہے اور 2 لاکھ آپ کھا رہے ہیں، 0 زکوٰۃ ہے۔ ہی تو اسلام کہتا ہے کہ پیسہ رننگ میں آئے۔ 1 کروڑ گھر میں پڑا رہے تو زکوٰۃ ہے ہر سال 2.5 لاکھ۔ 1 کروڑ روڈ پہ چڑھا دیں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ 1 کروڑ کا مکان لے کر کرائے پہ دے دیں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ پیسہ رننگ میں آ گیا نا۔ جب پیسہ رننگ میں آئے گا کاروبار میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہنا، اللہ کاروبار کو بڑھاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، اور کاروبار کو حلال کرتا ہے اور سود کو حرام کرتا ہے۔ یہ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں چیزیں۔ یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا، یہ تو سوال ہی کوئی اور ہے۔ بیچنے کے لیے نہیں، اس نے کہا میرے پاس مشین ہے، مشین سے کاروبار۔
اس کا سوال پھر یہ لکھیں گے کہ مشینیں لینے اور دینے کا کاروبار ہے، تو ظاہر ہے وہ رننگ میں تو نہیں آ رہی نا۔ اگر ایک بندہ 100 واشنگ مشینیں خریدتا ہے تو 100 میں کپڑے تو نہیں اپنے دھو رہا، یا کسی کو کرائے پہ تو نہیں دی ہوئی دھونے کے لیے، تو وہ مال تجارت ہے۔ مال تجارت جو بھی ہوگا بیچنے کی غرض سے۔ گاڑیوں کا کاروبار لین دین کا کرنا یہ اور چیز ہے، گاڑی رینٹ پہ دینا اور چیز ہے۔ تو جب آپ رینٹ کے اوپر کوئی چیز دیتے ہیں اس پہ نہیں، باقی جو آپ لین دین کرتے ہیں وہ مال تجارت ہے۔ وہ خواہ آپ کی دکان پہ پڑی ہوئی مشینیں ہیں جن کو آپ یوز نہیں کرتے، صرف خریدنے اور بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، یعنی مشین سے مراد آپ ایئر کنڈیشن لے لیں آسانی سے سمجھنے کے لیے، تو اے سی ظاہر ہے آپ نے بیچنے کے لیے رکھے ہیں، تو یہ مال تجارت ہے، چاہے دوائی ہو، کپڑا ہو، مشینیں ہو، کوئی بھی مال تجارت کا معاملہ الگ سے ہے۔ زکوٰۃ کے جدید اور قدیم 70 احکام و مسائل وہ آپ دیکھ لیں۔ اگر ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو کیا جنت میں موجود حوریں، ہوئے 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 کتنے فکر پئی ہے جی، زندہ مخلوق ہیں تو انہیں بھی موت آئے گی؟ جی یہ جو ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے یہ ادر دین جنت ہے، جنت میں موت نہیں ہے۔ تو جو حوریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں جنت کے اندر انہیں موت نہیں آئے گی، آپ بے فکر رہیں، آپ کوشش کریں کہ ادھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہاں کتنے دماغ گیا جی، اے مسلمانوں کا دماغ کتنے کتنے جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان کی شہادت کے پیچھے بھی بنو امیہ ہی کا ہاتھ ہے؟ لگتا تو ایسے ہی ہے جی، ہمارا بھی یہی خیال ہے۔ علی بھائی کیا کوئی ایسی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ انجیر کھایا کرو، یہ بواسیر کی بیماری کو جڑ سے کاٹ؟ اس قسم کی طب نبوی کی جتنی حدیثیں ہیں نا 99% تو جعلی ہیں، چند ایک صحیح بھی ہیں، وہ آپ مشکات میں کتاب الطب چیپٹر پڑھ لیں، یعنی بخاری میں حدیث ہے کہ 3 چیزوں کے اندر شفا ہے، شہد میں اور کپنگ کروانے میں جسے پچھنے لگوانا آپ کہتے ہیں، حجامہ، اور داغ دینے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں، حرام نہیں کیا، یعنی پریفریبل نہیں ہے۔ وہ آگ پہ کوئی گرم کر کے سلاخ تو وہ زخم کو داغ دیتے تھے، روسٹ ہو جاتا تھا، خون نکلنا بند ہو جاتا تھا۔ آج کل اس کی ماڈرن فارم یہ الیکٹرک داغ دیتے ہیں، لیکن مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خود داغ دیا، تو اس سے پتہ چلا کہ داغ دینا جائز ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ، جب بیماری کا علاج نہ ہو رہا ہو۔ باقی جب ایک وہ کردستانی یا پاکستان آ کے آپ کے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بت بنا کے چلا گیا، آپ کے سارے مولویوں کو بت بنا کے چلا گیا، آپ کے سارے پرائم منسٹرز کو بت بنا کے چلا گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ کون کون سے علاج ہیں دنیا میں، علاج کروانا کیوں ضروری ہے۔ ہومیوپیتھک علاج ہے، ایلوپیتھک علاج ہے، ہربل علاج ہے، سرجری علاج ہے، اور جھاڑ پھونک علاج ہے۔ یہ 5 بڑے بڑے علاج ہیں دنیا میں، تو وہ آپ نے کرنے ہیں۔ ہماری بہن کو طلاق ہو گئی ہے، اس کا شوہر 6 ماہ سے بیرون ملک ہے، عدت کے متعلق بتا دیں۔ جی ایک طلاق اگر ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہیں پھر تو رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر 6 مہینے گزر چکے ہیں تو اب 1 یا 2 طلاق کے بعد نئے نکاح کے ساتھ رجوع ہوگا، ادروائز اس شوہر کی طرف وہ رجوع نہیں کر سکتی، طلاق بائن مان چکی ہے۔ اور اگر 3 طلاقیں ہوئی تھی تو اب ویسے ہی رجوع نہیں کر سکتی قیامت تک اس مرد کی طرف، الا یہ کہ کوئی حادثاتی طور پہ کہیں یہ اور شادی کرے اور وہ فوت ہو جائے یا طلاق دے دے، یعنی وہ حرامہ نہ ہو رہا ہو، جسے حلالہ کہتے ہیں، یہ ہے حرام ہے وہ، تو ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے اور کرانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وہ تو نیچرل قرآن میں آیا کہ اگر ہو جائے تو لادہ بات ہے، پری پلان حلالہ تو حرام ہے نا جی۔ عدت ختم ہوگی نہیں، 3 مہینے تھے نا، ختم ہوگی۔ عدت تو ہوتی ہے جو عورت ایسی ہے جس کا خامند فوت ہو گیا، اس کی عدت ہوتی ہے، جسے سوگ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم عدت کا لفظ بولتے ہیں، بیسیکلی یہ نکاح سے روکنا ہوتا ہے، وہ 3 مہینے ہے۔ جو متعلقہ عورت ہے جسے طلاق ہوئی ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ قرآن میں 3 دفعہ عورت پاک ہو حیض سے، اور اگر پریگنٹ ہے تو جب تک وضع حمل نہیں ہوتا اس وقت تک وہ عدت میں رہے گی۔ یہ سوگ نہیں ہے، یہ نیا نکاح نہیں کر سکتی 3 مہینے تک۔ یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکل نہیں سکتی، وہ ہے جس کا خامند مر جائے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، تو یہ بیوہ نہیں ہے، یہ مطلق ہے۔ اور اگر اس نے خلا لیا ہے تو ابو داؤد ترمذی میں پھر عدت جسے آپ کہتے ہیں یا نکاح سے رکنا وہ 1 مہینہ ہوتی ہے،
طلاق کے کیس میں 3 مہینے اور بیوہ عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن. لیکن بیوہ کا وہ سوگ ہوتا ہے, اس میں وہ کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی, گھر کے اندر رہے گی. اور لوگ پوچھتے ہیں جی وہ اپنے دماد سے بھی پردہ کرے گی. دماد سے کیوں پردہ کرے گی بھائی؟ جو پردہ پہلے تھا اب بھی وہی ہے, صرف یہ کہ وہ کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں نہیں حصہ لے گی, گھر سے باہر نہیں نکلے گی. اور یہ وہ عورت ہے جس کا خاوند مرا ہوا ہو, جس کا خاوند اس کے طلاق دے گیا ہے, اور اگر وہ ظالم تھا تو وہ تو خوشی منائے گی, وہ سوگ کہاں سے کرنا ہے؟ علی بھائی اللہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ جی اللہ دوست ہے, تو دوستوں سے گلہ شکوہ کیا جا سکتا ہے؟ جی اپنے دوستوں سے آپ گلہ شکوہ کر سکتے ہیں جو امپرفیکٹ ہے. جو دوست ہے ہی پرفیکٹ ہے اس سے گلہ شکوہ کس طرح کا؟ ہاں, آپ خالق کو مخلوق پہ کیوں قیاس کر رہے ہیں؟ اگر وہ کوئی ایسا نظام بنائے کہ آپ کو اس گلے شکوے کے اگینسٹ جواب دینا شروع کر دے تو آپ کی کانپیں ٹانگیں گی. ہاں, اور اگر آپ کو جواب لینا تو تھوڑے بہت میں بھی آپ کو جواب دے دوں گا, پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لوگ گلے شکوے لے کے بیٹھے ہوئے. اللہ کے بندو, دنیا میں آپ ہر مسلمان, کافر پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں, ہر مسلمان اربوں انسانوں سے بہتر ہے کہ اس کے سینے میں کلمہ ہے. آپ مجھے بتائیں, جس کلمے کے عوض آپ کو ہمیشہ کی زندگیاں ملنے والی ہیں, جنت کی ہمیشہ کی زندگی جس میں موت نہیں ہوگی, یہ تھوڑا احسان ہے؟ اس احسان کا بدلہ آپ نے اتار لیا کہ کسی اور دنیا میں آئی ہوئی تکلیف کا گلہ آپ کر سکیں؟ ریشو پروپورشن سے چلتے ہیں نا. باقی جب اللہ کا رول ہی ہے کہ دنیا تکلیف کی جگہ ہے اور اس نے آزمانا ہے آپ کو بھوک سے, خوف سے, جان اور مال میں نقص سے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو پھر گلہ کیسا؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ کالج یا یونیورسٹی کو یا اپنے ٹیچر کو گلہ کرے کہ آپ مجھے پیپر کیوں لیتے ہیں, پیپر کے بغیر ہی مجھے پاس کرتے ہیں. تو اس گلے کا مذاق ہی اڑایا جائے گا نا, پیپر تو مسٹ ہے. تو اس طرح دنیا میں پیپر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش ہے. اگر میزان بینک اسلامی ہے تو پھر جب اسٹیٹ بینک شرح سود بڑھاتا ہے تو میزان بینک اپنے منافع میں اضافہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا نظام اس وقت سود میں جکڑا ہوا ہے. اگر وہ یہ ایسا نہیں کریں گے, اپنے معاملات کو بیسٹ نہیں کریں گے, تو وہ پھر سروائیو نہیں کر سکتے نا. یہ کائبر ریٹ اسے کہا جاتا ہے. کائبر ریٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ ان کا رائٹ ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ وہ کاروبار کر رہے ہیں اور باقی بینک کاروبار نہیں کر رہے, سودی کام کر رہے ہیں. غیر اسلامک بینک جو ہیں, عام بینک, وہ آپ کا پیسہ لے کر فیکٹری آنرز کو ہائی انٹرسٹ سودی ریٹ کے اوپر قرضہ دیتے ہیں, اور جب وہ اس قرضے کا سود ادا کرتے ہیں نا تو کچھ سود وہ آپ کو پروفٹ کے طور پہ دیتے ہیں, کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں. جبکہ اسلامک بینک والے یہ نہیں کرتے. وہ آپ کا پیسہ لے کے کسی فیکٹری آنر کو ادھار نہیں دیتے, بلکہ اس فیکٹری کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور اس کاروبار سے جو ان کو انکم ہوتی ہے نا اس کا کچھ حصہ آپ کو دیتے ہیں اور کچھ اپنے پاس. جتنا فرق زنا اور نکاح میں ہے نا, اتنا اسلامک اور غیر اسلامک بینک میں فرق ہے. آپ تو کہتے ہیں صرف ایجاب و قبول کا فرق نظر آ رہا ہے, تو بس یہی حلال اور حرام کا فرق کرتا ہے نا. ایک منی اگینسٹ گڈز ہے, ایک منی اگینسٹ منی ہے. سیم کیسے ہو گیا؟ اور دوسری بات, یہ جو اسلامک بینک ہے وہ آپ کو پرسنل لون کبھی بھی نہیں دیں گے, کیونکہ وہ تو پیسے کے بدلے پیسہ ہوگا. آپ نے مکان بنانا ہے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے پلاٹ آپ کا, انویسٹمنٹ ہماری, اسی ریشو پروپورشن سے ہم ایک دوسرے کی ملکیت ڈیوائڈ کریں گے. اب جب یہ ریٹ بڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر غیر اسلامک بینک کا شرح سود 12% پہ چلا گیا اور اسلامک والے 4 دے رہے ہیں, تو کس نے اسلامک بینک کی طرف جانا ہے؟ لوگ ادھر جائیں گے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ جو کمائی کر رہے ہوتے ہیں اپنی کمائی میں سے, ان کا رائٹ ہے نا کہ اگر وہ 15% کما رہے ہیں اور آپ کو پہلے دے رہے تھے 4% اور 11% اپنی جیب میں ڈال رہے تھے, تو اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اب ہم 4% آپ کو نہیں دیتے, ہم آپ کا 6 کر دیتے ہیں, اپنا تھوڑا کم کر لیتے ہیں پروفٹ. تو ان کا رائٹ ہے, اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے. مرد کے لیے بال بڑے رکھنا یا چھوٹے, اس کا ذاتی مسئلہ ہے یا معاشرتی مسئلہ ہے؟
معاشرتی مسئلہ کہاں سے ہو گیا؟ آپ یہ پوچھیں کہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے یا کوئی ریلیجس ایشو ہے؟ معاشرہ یا ذات ایک ہی بات ہو گئی نا، جس طرح مرضی رکھیں. مرد کے لیے بڑے بال رکھنا کتنے جائز؟ ہاں یہ بات آپ پوچھیں. اتنے لمبے بال رکھیں کہ کندھے سے نیچے نہ جائیں. کندھے سے نیچے جائیں گے تو عورتوں کی مشابہت ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کرتی ہیں، اور ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں. تو کندھے سے نیچے عورتوں کی مشابہت ہے، اور کندھے سے اوپر رکھیں گے تو مردوں کی مشابہت ہے. تو عورتیں تو نہیں رکھ سکتی اوپر. عورتیں بال کٹوا سکتی ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے. امہات المومنین نے حضور کی وفات کے بعد اپنے بال چھوٹے کروا دیے تھے، جسٹ کندھے کے نیچے تک، کیونکہ خاوند کے لیے زینت ہے، تو ان کا خاوند تو نہیں رہا تھا، تو انہوں نے بال چھوٹے کروا دیے تھے. عورت بھی بال چھوٹے کروا سکتی ہے لیکن کندھے سے نیچے نیچے رہے. اور کندھے سے نیچے اگر مرد رکھے گا تو باقی پونی جی پونی کر سکتے ہیں، سنت ہے، صحابہ کرام بھی کرتے تھے، نبی الاسلام بھی. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دائیں بائیں اما عائشہ کہتی ہیں میں آپ کے بال کنگھی کرتی تھی اور اس کو پھر چپکا دیتی تھی. اس زمانے میں وہ جو کوئی پیڑوں سے درختوں سے گلو حاصل ہوتی تھی، اس کے ذریعے ظاہر ہے وہ پھر بال بکھرے رہتے ہیں نا. آج کل تو ہیئر کیچ آپ لگا سکتے ہیں، پونی کاٹ سکتے ہیں، لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے نا، پھر آپ نے اپنی پونی کھول دینی ہے. اور نبی علیہ السلام نے کف ثوب سے، کپڑوں کو سمیٹنے سے اور بالوں کو سمیٹنے سے نماز کے دوران منع کیا. یہ اگر کف چڑھیں گے آپ نے نیچے کرنا ہے، بالوں کی پونی کھول دینی ہے. اب میں نے بھی لمبے بال رکھنے شروع کیے تو میں تو یہ تو سمجھ لیں کہ ایک پالتو جانور ہے جو آپ پال لیتے ہیں. یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بال رکھنا تو بڑا مشکل کام ہے. تو یہ اس کی تو بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے، اور میرے جیسے بندے کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ان چکروں میں نے صرف اس لیے رکھ لیے کہ میں چونکہ عموماً روزانہ 2 دفعہ تو غسل کرتا ہوں تو رکھ سکتا ہوں، ادروائز تو جوئیں پڑ جاتی ہیں ان بالوں میں اور آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو پھر ہیئر کیچ میں یوز کرتا ہوں، تو پھر نماز کے وقت میں نے یاد رکھ کے وہ ہیئر کیچ اتارنا ہوتا ہے. ہاں، ہیئر کیچ کے ساتھ، یہ پونی کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ویسے آپ باندھ سکتے ہیں لیکن نماز کے وقت آپ نے وہ ہیئر کیچ یا پونی کھولنی ہے. ٹھیک ہے. کیا عورت کے لیے تنہائی کے خوف سے تنہائی کے خوف سے نماز توڑ دینا جائز ہے؟ ہاں، اگر کوئی وقتی طور عورت کیا مرد کیا کوئی بھی نماز توڑنے کے اسباب ہے نا، تو وہ نماز توڑ دے، لیکن توڑنے کے بعد پڑھنی بھی تو ہے نا دوبارہ. مطلب وہ خوف ظاہر آتا ہے بعض اوقات، گھر میں اکیلا ہو، سنسان ایریا ہو اس طریقے سے، تو نماز توڑنے سے آپ نے کچھ کر تو نہیں لینا. CCTV کیمرے لگائیں گھر کے باہر، کرٹیکل جگہوں کے اوپر سکرین سامنے رکھیں. جہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے قبلہ رخ اپنی سکرین رکھ لیں. آپ زیادہ خوف آتا ہے آپ کو، اور آپ سکرین کی طرف دیکھ بھی سکتے ہیں ضرورت کے تحت. نبی علیہ السلام کے بارے میں سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سر آگے پیچھے کیے بغیر آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کرتے تھے ضرورت کے تحت. ویسے دیکھنا جو ہے وہ تو شیطان کا اچکنا ہے، وہ منع ہے. سیکیورٹی ایشوز یہ آپ کر سکتے ہیں. کیا عورت کے لیے چہرے کا پردہ فرض ہے؟ جی فرض ہے. اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. دیکھیں بخاری مسلم میں جو حدیث افک ہے سیدہ عائشہ کے حوالے سے، اس میں اما عائشہ کہتی ہیں جب وہ پیچھے رہ گئی تھی، میں نے تفصیلی ویڈیو جب یہ مینار پاکستان والا واقعہ ہوا تھا، وہ جو ایک ٹک ٹاکر لڑکی تھی اور وہ پورا تماشا لگا، اس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پردے کے اوپر گفتگو کی تھی. اس کے علاوہ بھی پردے کے اوپر میری تفصیلی، آپ پردہ لکھیں اور میرا نام لکھیں تو ویڈیوز کھل جائیں گی. اس میں اما عائشہ کیا کہتی ہیں کہ وہ اس صحابی نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا. تو سیدہ عائشہ وہاں بیٹھی تھی، انہیں اونگ آئی اور کہتی ہے میرا گھونگھٹ ہٹ گیا، اور وہ جب میرے پاس آیا، اس نے مجھے جب دیکھا تو اس نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ نبی علیہ السلام ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے کہ جو کوئی سامان قافلے کا رہ گیا وہ سمیٹ کے بعد میں آ جائے گا. تو اما عائشہ کا ہار گم گیا، بس اسی میں وہ قافلہ آگے نکل گیا. تو اس میں الفاظ ہے کہ مجھے انہوں نے اس لیے پہچان لیا کہ انہوں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ آیات پردہ نازل ہونے کے بعد امہات المومنین چہرے کا بھی پردہ کرتی تھی، اور بڑا مشکل پردہ تھا، وہ گھونگھٹ ہوتا تھا. یہ برقع تو بڑا آسان ہے نقاب کرنا، بلکہ اب تو یہ میڈیکل ماسک کی وجہ سے تو شرم و حیا بھی ختم ہو گئی ہے. میں تو یونیورسٹی کی بچیوں کو کہتا ہوں آپ لوگوں کو کیا آ رہا ہے، میڈیکل ماسک یوز کریں.
یہ اب آپ کا بیسک رائٹ ہے. اب دنیا جس پولوشن کی طرف، جن وبائی امراض کی طرف جا رہی ہے، یہ تو اب آپ کی بیسک نیڈ ہے کہ آپ ماسک استعمال کریں. اگر آپ کو یہ شرم و حیا آتی تھی نا کہ ہم پردہ کریں گی تو ہمیں لوگ آرتھوڈاکس کہیں گے، تو وہ تو ختم ہو گیا. آپ اس پردے کے لیے میڈیکل ماسک یوز کریں. اچھا پھر لوگ پوچھتے ہیں اس کا ثواب ہوگا؟ جی ثواب ہوگا، کسی بھی نیت سے کریں ثواب ہوگا. گناہ سے تو آپ بچے ہوئے نا. مسلم شریف کی حدیث ہے، کسی مرد کا اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ بھی صدقہ، الحمدللہ بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ، حتیٰ کہ میاں بیوی کا آپس میں ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ. باقی چیزیں تو صحابہ کو ہضم ہو گئی. اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی صدقہ اور ثواب ہے. حضور نے فرمایا اگر یہی ضرورت تم کسی ایسی جگہ سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں، تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا ہوگا. فرمایا پھر اس میں ثواب بھی ہوگا. تو جب آپ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں جو چیز آپ کو گناہ سے بچا دے، گناہ سے بچنا ہی خود سب سے بڑی نیکی ہے، تو پردے کا آپ اہتمام کریں. کیا دوسرے شہروں سے آئے ہوئے مدارس کے لوگوں کو چندہ دیا جا سکتا ہے یا تحقیق ضروری ہے؟ تحقیق کے بغیر تو کسی کو بھی چندہ نہیں دینا چاہیے میرے بھائی. دوسرے شہروں سے اسی لیے آتے ہیں کہ اپنے شہروں کے لوگ تو ان کو جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہاں اس لیے دور دراز مانگنے آئے ہوتے ہیں. ادھر والے وہاں جا کے مانگ رہے ہیں، ادھر والے ادھر آ کے مانگ رہے ہیں. مزدوری کرنے کے لیے تو کوئی دوسرے شہر جا سکتا ہے، مانگنے کے لیے گیا تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ گل وچ کوئی اور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبیوں کو ماننے والوں کے لیے قرآن کو ماننا پہلے نبیوں کی کتاب میں موجودگی. ہر نبی کے بارے میں یہی ہے کہ جب وہ دعوت لانچ کرتا ہے تو اپنے سے بعد کنزیکٹو جو نبی آنے والا ہے اس کے بارے میں وہ بشارت دے دیتا ہے. تو بس اجمالاً ایمان ضروری ہے، باقی تو قرآن کے سامنے نہیں تھا، اس پہ کیا انہوں نے عمل کرنا تھا، ان کے لیے تو اپنی کتابیں تھی. جب کسی کو قرآن کی آیات شرک سے بچانے کے لیے پیش کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آیات بتوں کے بارے میں. کسی حد تک ٹھیک کہتے ہیں نا، تو آپ بتوں والی آیات نہ پیش کریں، آپ وہ آیات پیش کریں جو آج میں نے پیش کی ہیں، وہ ساری انبیاء سے متعلق ہے. ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، آپ ان چکروں میں پڑھیں ہی نا. آپ وہ آیت پڑھیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ رسول. عیسیٰ تو نہیں تھے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزرے. ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. ایسوں کو پوجتے ہو جو تمہارے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. پوجنا الگ سے جرم ہے، اگرچہ مسلمان کسی پیغمبر کو نہیں پوچھتے، لیکن جو دوسرا حصہ بیان ہوا کہ نفع نقصان کے مالک نہیں، تو ان کو بتائیں کہ عیسیٰ تو بت نہیں ہے، مریم تو بت نہیں. اللہ فرما رہا ہے وہ دونوں کھانا کھانے کے محتاج ہے. اس سے اور کلیئر ہو گیا کہ یہ ان کے بتوں کا ذکر نہیں، ان کا اپنا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ بت تو نہیں کھانا کھاتے. تو اگر عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج ہیں اور کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو باب تشائی کوئی نہیں. تو آپ ضروری ہے آپ نے بتوں والی آیات پیش کرنی ہے. میں نے جو پمفلٹ لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے، ساری وہ آیات لکھی ہیں جو انبیاء کے بارے میں، تاکہ وسوسہ ہی سیٹل ہو جائے. یہ غلطی کی ہے اہل حدیث نے، انہوں نے بریلویوں کی بیماری نہیں سمجھی، شیعہ کی بیماری نہیں سمجھی، انہوں نے اپنی دب کے رکھی ہے. اسی لیے تو میں نے پمفلٹ لکھا دعا صرف اللہ ہی سے. اور میرا دعویٰ ہے ہزاروں کتابیں آپ توحید پہ پڑھیں نا، وہ ایک پلڑے میں ہے، وہ ایک پمفلٹ ایک طرف ہے، پھر بھی کچھ چیزیں رہ جائیں گی جو انہوں نے ایڈریس نہیں کی ہوں گی، وہ ایک خاص ذہن سے انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور میں نے ان لوگوں کے دلائل کنسیڈر کرتے ہوئے ایک ایک وسوسے کا جواب دیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. اس پہ میرا لیکچر بھی ہے، توحید پہ 10 دھوکے اور دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3 اور ریسرچ پیپر نمبر 3، 8 صفحوں کا، دعا صرف اللہ ہی سے. کیا قرآن مکمل ہے یا غیر قرآن ہم پر فرض؟ مجھے مسلمان یار آپ لوگ کیوں لقمہ دے رہے ہیں ان کو؟ جی مجھے سوال سمجھ نہیں آیا اس لیے میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں. ہاں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جی بتائیں، آپ سوال سمجھ آ گئی، اب آپ بولیں. پہلا سوال ہے کیا قرآن فرض ہے؟ کیا لکھا ہے کیا قرآن مکمل ہے؟ جی قرآن مکمل ہے. ہاں جی. کیا غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے؟ اس کے اوپر میں بیٹھ جائیں، میں اس پہ ابھی بول چکا ہوں نا. غیر قرآن کا وہ حصہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ تو ہم پہ فرض ہے، وہ قرآن کا حکم ہے. مثلا قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. اب قرآن ہمیں نہیں بتا رہا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے سب کو پتہ ہے. کدھر پتہ ہے؟
سنت کے ذریعے پتہ چلے، شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ. تو یہ غیر قرآن ہے لیکن قرآن کے حکم کی وجہ سے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے. تو قرآن کے علاوہ وہ چیزیں جو سنت عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ایگریڈ اپون چیزیں، مثلا مردے کو قبلہ رخ دفنانا، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، قرآن میں صرف نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونے کا ذکر موجود ہے، وہ چیز آئی ہے، باقی سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں. قرآن اور سنت دو الگ چیزیں نہیں ہیں. قرآن کی اتھینٹسٹی خود سنت ہے. سنت سے مراد عملی تواتر، مسلمانوں کا نسل در نسل جو قرآن ٹرانسفر ہوا ہے، کیونکہ قرآن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، ہمارے سامنے نہیں ہوا. ہم تک جو قرآن پہنچا ہے وہ امت کے ذریعے پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ عملی تواتر اور سنت اور اجماع امت کو بنایا. تو قرآن میں جو عقیدے آئے ہیں، جیسے قرآن میں آئے کہ نماز پڑھو مشرک نہ ہو جاؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لیکن قرآن نماز کا طریقہ نہیں بتا رہا. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے بغیر تم کافر اور مشرک ہو، تو لہٰذا قرآن نماز کو فرض کر رہا ہے. تو اب نماز کا طریقہ کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ قرآن ہی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف جاؤ، اور رسول اللہ کا طریقہ سنت عملی تواتر اور احادیث کے ذریعے ہم پر ٹرانسفر ہوا. لہٰذا سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ماننے کا حکم دیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ بس ٹھیک ہے، میں نے جواب دے دیا. میں نے یہ سوال جو ہے نا اس لیے کیا ہے، قرآن کے ساتھ ہی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے جو 6 کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ شرک ہے، یہ غیر قرآن ہے. یہ 230 ہجری میں یعنی کہ کاش آپ میری 5 منٹ کی گفتگو بات بھی سن لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے ایک ہی بات کی ہے، قرآن کہتا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہے. آپ مجھے اس قرآن میں سے حج کے مہینے بتائیں. ہمارے لیے یہ عالم بننا بہت مشکل ہے. قرآن کی 6 آپ تقریر نہ کریں، میں جو بات کا جواب دے رہا ہوں اس کو آپ سیکھیں تو آپ کے صدیوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں مطمئن جی میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں نا کہ میں آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں، آپ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے. کیوں نہیں مان رہا؟ اب میں آج قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. ادھر ایک ون پوائنٹ حج کے مہینے معلوم ہیں. قیامت تک ٹائم ہے قرآن سے حج کے مہینے نکالے، نہیں تو میں کہوں گا آپ قرآن کو نہیں مان رہے. میں تو حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا. آپ جو تیاری کر کے ہیں وہ میرے پہ نہ تھوپیں. میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو نہیں مان رہے. قرآن میں لکھا ہے حج کے مہینے معلوم ہے، مجھے قرآن سے حج کے مہینے نکال کے دیں. میں ابھی اتنا عالم نہیں ہوں. بس پھر آپ بیٹھ جائیں. جب آپ عالم نہیں تو آپ اسٹوڈنٹ مان کے بیٹھیں. جی یہ میری زندگی ہے. جی میں 86 میں بدلا ہوں. جی اور ایک لفظ میں میری کاش آپ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے. میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ علی بھائی کو سنو. مگر جو چیز ہے نا میری زندگی ایک لفظ میں بدلی، خدا. یہ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے اور آپ اکثر بولتے ہیں خدا. یہ بات کریں آپ میرے ساتھ پیشن سے. میں نے ایک ہی بات پہ رہیں گے جی ہم. یعنی کہ آپ 50 موضوعات چھیڑ لیں گے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. نہیں، یہ تو عید اسی طرح ہونی ہے نا. نہیں اسی طرح نہیں ہونی، ایک بات سے ہوگی. ایک بات بیٹھ جائیں. حدیثوں کی دلیل کیا ہے؟ حدیث کی تو بات ہی نہیں. یہ شرک نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ایک برکت. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میرا آپ جی یہ کہہ رہے قرآن جی یا تو قرآن کو مکمل نہ مانو. جی آپ نہیں نہ مان رہے قرآن کو، میں کیا کروں؟ نہیں مان رہے آپ، حج کے مہینے نہیں نکال رہے اس میں سے. میری تو اتنی بڑی بات کہنا یہ آپ 50 باتیں بھی کریں گے نا، میں نے ادھر ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں. یہ تو سر وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو نکالے نا. میوے کتنے نے 2 پا گئے. نہ سرکار نہ. یہ چیزیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے نا، اماموں کی لکھی ہوئی ہے. آپ میں کوئی شے نہیں، میری نظر میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے حدیث. تو قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر؟ میں قرآن کو آپ کہہ رہے ہیں آج کے مہینے نہیں لکھے ہوئے اس میں. اب ان حدیثوں کو قرآن ریجیکٹ کر رہا ہے، سن لیں. نہیں میں نے نہیں سننا، آپ بیٹھ جائیں. آپ کو سننی پڑے گی، سب کو سننی پڑے گی. کوئی سننے سب کو. آپ ادھر اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہیں. اللہ فرما رہا ہے ایمان لاؤ اس پر جب یہ قرآن نازل کیا گیا، اور ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب آگے گارنٹی آ رہی ہے اللہ کی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ فرما رہا ہے وہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں
वही खिला पाएंगे। तो आप कुरान को क्यों नहीं मानते? अब मैं किसको मान, मैं गीता को मान रहा हूँ। तो हज के महीने बताएं। क्या यार ये सवाल है? सवाल क्या है यार? कुरान है ना। सवाल का स्टेटस देखे। ओहो कुरान है ना। जरूरत नहीं है, हदीस में है, कुरान में तो नहीं है। और इसमें भी नहीं है। ओ छोड़ दे। एक मिनट। अच्छा हो गया। अच्छा एक मिनट। नमाज के तरीके तक तो हमने जाना ही नहीं है ना। इन्होंने सूरह बकरा पढ़ी है ना। सूरह बकरा में आयत है अल हज्जु अशरु मालूमात, हज के महीने सबके इल्म है। बताएं कुरान में हज के महीने कहाँ हैं और टाइम क़यामत तक है? ये मेरा आपसे सवाल है। मैं आपको क़यामत तक देता हूँ, उसके बाद भी आप अल्लाह के सामने पेश होना ना। जी जी। तो अल्लाह का शुक्र देखें, आज मैंने आपको कुरान और सुन्नत की अहमियत पहले ही बता दी थी, वो सवाल हो चुका है। हर बंदा आलम नहीं सकता 40,000 हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता। नहीं कोई नहीं, उनका राइट है यार, उनको गुस्सा निकालने दे अपना। नहीं कोई नहीं, उनका राइट है यार, उनको गुस्सा निकालने दे अपना। नहीं कोई नहीं, उनका राइट है यार, उनको गुस्सा निकालने दे अपना। ठीक। अच्छा ये भी तो है ना। यार आप लोगों में से किसी ने उनके साथ नहीं होना, वो मेरे से बात करें। अंकल जी हज के महीने और छोड़ो सर, ये आजकल नहीं कुरान को नहीं मानते आप? मेट के ऊपर है। कुरान को नहीं मानेंगे काफिर हो जाएंगे, मैं बता दूं। को कुरान को नहीं मुझे पता है सर, जो कुरान को जो ना माने वो काफिर है। कुरान को माने। ये मैं कहते इजाजत ले लफ्ज़ से शुरू करूं। आपने इजाजत क्या? एक सवाल मैंने आपसे पूछा है, कुरान में हज के महीने कहाँ है? वो सर मेरे भी नहीं है, मैं नहीं होंगे। अच्छा मैं नहीं, कुरान में लिखा है अल हज्जु अशरु मालूमात, हज के महीने सब के इल्म है। अनपढ़ हूँ तो फिर सीखे ना। तो मैं तो पढ़ा लिखा हूं ना। मेरे पास है, मैं वो बयान करने आया हूँ। अच्छा आप बयान कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ। हाँ ये मसला है, वो आपको अल्लाह से टाइम देते हैं बयान करने का। बिल्कुल ठीक है। इतना इल्म ही जामे है, ये खुदा कुरान से निकाल कर दिखाया। कुरान जी इंशाअल्लाह। जी मैंने इसको फारसी जुबान का लफ्ज़ है, आतिश परस्तों के महबूब का नाम है। ज़रास्कर उस मजहब का बानी था। अब आप मुझे नमाज का कहते हैं, नमाज भी फारसी जुबान का लफ्ज़ है। जो फारसी जुबान का लफ्ज़ है उनकी फारसी जुबान किसकी है? सलात का मैं बताता हूँ। मेरे जैसा बंदा 17 साल मुनकर हुआ है, अल्लाह ने हिदायत दी। अगर कुरान में ये ना होता सलातुल फजर, सलातुल असर, सलातुल इशा, सलातुल तहज्जुद, तो मैं तो 17 साल नहीं मानो लाहौर में डंके की चोट पर। जिस दिन मुझे नजर ये चीजें आ गई यार ये सलात है, नमाज है, मैं उसी दिन उसी वक्त झुका और अगले दिन जुमे में गया। अगले दिन जुमा था। मेरा कजन मुझसे पूछता है कि ये क्या है भाईजान? मैंने कहा ये झूठ बोलने का बेहतरीन मौका है मुझको। मैं अगर कह दूं ना जोर की बिशारत हुई, सारा बल्ला मानेगा। क्योंकि एक बंदा 17 साल नमाज का मुनकर हुआ, जो आपने कहा कि नमाज का तरीका बताएं, जिससे सवाल का नहीं मैंने नहीं किया, मैंने वो सवाल किया ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूं जो मैं मांग रहा हूँ मुझे वो दे। हज के महीने बताएं, नमाज की तो बात ही नहीं कर रहे। हाँ। मैं चक बड़ा पैड़ा मार रहा ना, मेरा मसला है। मैं जाऊँ मैं गल वही कर रही है आज दे महीने सुर। अच्छा आप तो भी रुवायती मौत भी पाए हैं, जो बात नहीं मानते, हक नहीं मानते। मैंने तो आपकी बात की है, आपने कहा मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने कहा कुरान में हज के महीने कहाँ है? यार ये कुछ सवाल है तो और क्या सवाल करा? अच्छा आज यार पूरी सूरह हज है कुरान में। मैंने बयान किया है सर, ये कुरान के साथ तीसरे आपने शिरक की है और उसके लिए ऐप बता दिया वल्लाह सीना यो मैं मुना। वो मैं बता रहा हूं, आपने भी शिरक किया है ना। आप हज के महीने नहीं मान रहे कुरान से। और यार मैं सारा कुछ कुरान को मानता हूँ, कुरान ही मेरे लिए सनद। अगर कुरान ना होता, इसकी सच्चाई ना मानता, मैं तो वो तो आज के महीने बताएं। आज के महीने अच्छा हज के महीने जी जी फोन कर लें किसी को, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। हो गया हक को ना मानना, हक ना मानना या एक मिनट इसके मुकाबले चैलेंज कर रहे हैं। ये आप इसकी क्यों तस्वीर बना रहे हो यार? आपका अक्ल काम करती है? ये ऑस्ट्रेलिया वाले भाई आपसे बात कर रहे हैं। हाँ जी, आप लोग थोड़ी सी भी अक्ल रखते हैं कि ये कोई बातें हैं जिसकी आप वीडियो बना रहे हैं?
मेरी वाइफ कहती थी उसने आपको मिलना नहीं होगा, मैं मिला हूँ मेरे साथ सेल्फी। जी जी, इधर नहीं, अभी नहीं, वो अपने टाइम पे होगा, उधर ही नहीं, मैं लूंगा। और कुरान और आपने बताया सूरत यूसुफ की आयत नंबर 108, सूरत सबा की आयत नंबर 50 का तक बात करो, इतने पैशन से बात करो। मैं उसी पैशन से और यार किया गया मन मार दिया कबर कर दिया और ये भी है क्या किया गया और मैं अपनी जिंदगी आपको सुनने में गुजारी है और किया जो यार मैं बुला रहे थे मैं कुरान बोल रहा हूँ और यार मेरी चलो छोड़ दो हम कहाँ हैं काली जुबान अली ठीक है बैठो बैठो और मेरी बात सुनो, मैं लोगों को कहता हूँ अली भाई को सुनो, मैं भी सुनता, मैं अली स्टैंड ले आया इसको मानो, इस पर गौर करो, इसके ऊपर लेक्चर करो और मेरे एक अनपढ़ को लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह, अनपढ़ आदमी हूँ, ठीक है, इन चार आयतन में। अच्छा मैं पर्ची मुकम्मल कर लूँ फिर बात करते हैं। चलो, बैठे हम। ठीक ओए मेहरबानी करो यार मेरे थे सोना। यकीन करने भाई इस दौर में हक मिलाने वाला सबसे बड़ा आलम समय में जज़ाकल्लाह गारंटी से कह रहा हूँ, मगर आपका नजर इस तरफ नहीं गई, इस तरफ जो मैंने अर्ज किया ना इधर नहीं गई, इसको अपनी अना ना बनाए, इसको सर्च करें और फिर देखें और यार 99 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह उस तरफ ध्यान आ गया आप जैसा आगे बढ़ने के लिए 10-15 साल चाहिए, पता नहीं जिंदगी है कि नहीं। मेरी बात को रिजेक्ट करें, वो मेरे इसको रिजेक्ट करें। उस्मान भाई ने मैं फोन किया, मैंने कलमा पढ़ा मुसलमान का, अच्छा भी आया ये सवाल 5000 रुपया देना, उस्मान ने उसको बात करना पूरी प्रार्थना और कैसे थोड़े कह रहे समय कैसे बढ़ना चाहिए बोलो करो, दिन तकलीफ करनी पड़ेगी और दसना पड़ेगा, बोलो कितने पैसे उस कलमे को कलमा बोलना तो ही सौखा काम है, जैसे कहते निशाने आते ऐसा ही बात नहीं निकलेगा, जब मैं बोला मैं नहीं निकलूंगा। अगर अल्लाह ने जुर्रत दी है एक कलमा बयान कर दियो तो सवाल सी तो मुझे मुसलमान करो। आप मुसलमान हैं पहले ही और नहीं डायरेक्ट अगर कहिए ना सवालिया अंदाज में दीन बड़ा फैलता है, मुझे करो मुसलमान पढ़ो कलमा। आपने 4 कलमे कहा सही है, 2 गलत रिजेक्ट किए। कुरान का कलमा एक है, कलमा तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तबलीग करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, जीरो तो इसमें कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस करें, जीरो टॉलरेंस जी 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 जज़ाकल्लाह जुर्रत करें। ठीक है जी, जुर्रत करते हैं। आप बैठे। अच्छा जी अगला सवाल। पानी पिलाओ ये पीछे खड़े क्यों हैं? इनको बिठाएं ना, ये खड़े होने की जगह है। लोग हदीस तफसीरें लिखते हैं, कुरान का तर्जुमे करते हैं, उसी तरह मर जाते हैं। अच्छा थोड़े आगे होके बैठे, पीछे लोग खड़े हैं, आगे हो। उस्मान भाई ओही चवल वार हर वार के मनु कहना पैंदा है, तुसी इन्हों अगे करके बंदे दरवाजे ते खलोते हैं क्यों? आगे से उठ के पीछे भाई, जब आगे से उठ के पीछे जाए उसकी जगह फिल करें ना, आगे हो आगे होना यार, इस तरह तो ना करे, पीछे लोग खड़े हुए।
سے وہ پیچھے جانے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جی میں کر رہا بجلی آ گئی ہے. اچھا میرے چاروں اے سی چل رہے تھے. آسمانی بجلی آئی ہے. چاروں چلا لیں کیا؟ ہاں ایک بند کر دیں پھر. اب گیٹ اپ نہیں ہے میرا، داڑھی شاڑھی بال شال کوئی بات نہیں، اس لیے وہ حق میں پہلے تو قبول ہی نہیں کرتا. میں سنی سی میں چھڑیا، میں اپنے پیو نو کیا، اس نے مسجد بنائی ہے غوث برا کے نام سے کہ باجی نام رکھو. 11ویں کی دیکھ میں کہا باجی نہ دو، یہ ضائع جا رہی ہے، یہ رام اللہ کے نام پر دو. میں حقیقت کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں. صرف ایک لفظ خدا نے میری زندگی بدلی، اور جس بندے نے مجھے بتایا اس نے کہا تھا یہ کام میں آپ کو کر دیتا ہوں، صبح لے آؤ. میں اس کو مارنے کے لیے گیا تھا، انہوں نے کہا اس کام کر دینا، دنیا کی کوئی غلط تمہیں سزا نہیں دے گی اگر یہ قرآن میں ہو. تمہارے ادھر جو ہے نا وہ ایک گنج جیسے داتا گنج بخش ہے نا، اس طرح ایک گنج بنا ہوا ہے مرنے کے بعد. اس کے پاس گیا، انہوں نے کہا یہ فارسی کا لفظ لے کر کسی نمبر پہ دس دے دیا. اس کو ہم ایسا سمجھتے تھے میرا چچا فوت ہوا، اینو لیا ہو گیا جنازہ پڑھائے گا بخشیا جائے گا. میرے دادا جی فوت ہوئے، اینو لیا ہوا اے جنازہ پڑھے گا تو بخشیا جائے گا. میرے والد صاحب فوت ہوئے، پھر میں نہیں لایا، پھر دوسرے بھراؤں نے کام کیا. وہ اس وقت بڑی ہستی مان گیا. میں نے اسے کہا تھا ادھر ہی تو آپ ممبر پر بیٹھ کر کیوں نہیں بتاتے؟ میں نے ادھر آتے آپ کا دھیان نہیں گیا، آپ کا اس طرف دھیان نہیں گیا. جب اس طرف دھیان جائے گا، اللہ کا ڈر آئے گا تو بات بن جائے گی. نہیں تو پھر کرو جس طرح دوسرے مولوی نے. ٹھیک جزاک اللہ. اچھا مجھ سے پوچھو دو موقع یہ حق ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور نہیں باطل ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ میں پرچیاں ختم کر لوں پھر بات کرتے ہیں آپ سے. اگر کسی نے سننا ہے نا باطل کیسے چھوڑ سکتے ہیں، پہلے باطل کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے اوپر قائم ہیں، کیوں قائم ہیں، پھر آپ بنا سکتے ہیں. اچھا دروشی پڑھیں سارے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب ہم 2 رکعتوں فرض جماعت میں دوسری رکعت میں شامل ہوں اور امام صاحب نے اس میں سورۃ الناس پڑھی ہو تو ہم سلام پھیرنے کے بعد کون سی سورت پڑھیں گے؟ میرے بھائی جو مرضی پڑھے. نماز میں سورتوں کی ترتیب کوئی ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورۃ النساء پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران. حالانکہ قرآن کی ترتیب میں یہ اس طریقے سے نہیں ہے، تو ترتیب قائم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آفس میں جگہ کم ہو تو کیا ایک صف میں کھڑے ہو کر 3 لوگ جماعت کروا سکتے ہیں؟ جائز ہے ایک صف میں کھڑے ہو کے، اس میں پھر دائیں بائیں آپ کھڑا کریں گے. اگر جگہ کی کمی ہے تو اس طریقے سے نماز ہو جائے گی. میں ایک بینک ملازم ہوں، موجودہ حالات میں نیا روزگار تلاش کرنا مشکل ہے، برائے مہربانی رہنمائی کر لیں. آپ اسلامک بینکنگ میں کوئی تلاش کریں جاب، جب تک نہیں ملتی تو اسی کو کنٹینیو کریں. علی بھائی کل مجھے ایک بریلوی دوست نے کال کی کہ آپ کے علی بھائی کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے. یار ابھی میں کیا کروں، اس میں لکھی ہے تو پھر کیا کریں؟ مجھ سے سوال پوچھے نا، اتنی لمبی سٹوری لکھی ہے، اس میں تمام اعتراضات کا جوابات دیے گئے ہیں. ملفوظات اعلی حضرت میں اللہ نے شمالی ہوا کو حکم دیا اور چلنے سے انکار کر دیا، جی لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہاڑوں، آپ کاش میری ویڈیو ہی غور سے سنتے یار. آپ نے ہمارا موقف سنا ہوا ہے اس پہ؟ انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں جب میں نے اعلیٰ حضرت کی اس عبارت کا پوسٹ مارٹم کیا ہے آج سے 10 سال پہلے، تو میں نے اس بات کا جواب دیا ہے قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا. اللہ نے کہا ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا کہ تم کیا اس امانت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں. تو آپشن دی، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپشن ہے تو ہم اسے قبول نہیں کرتے. انسان نے وہ بار اٹھا لیا. بار یہ تھا کہ نیک اعمال کرو گے تو جنت ملے گی اور نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ وہ بار تھا جو انسان نے
اٹھا لیا، باقی مخلوقات نہیں اٹھایا۔ اس میں حکم کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ سورہ الاحزاب کی یہ آخری آیات ہے، دو چیزوں کو کیسے آپ کمپیئر کروا سکتے ہیں؟ بالکل کلیئر کٹ ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ مزید بے عزت ہوں، انہوں نے جو آپ لوگوں کو دھوکے دیے ہوئے ہیں نا، وہ مزید کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں کہ صرف دھوکہ دہی کے اوپر مبنی ان کی باتیں ہیں۔ سورۃ الاحزاب کے اینڈ پہ جا کے یہ آیات آتی ہیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمانوں اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے انکار کیا اٹھانے سے، وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور اس سے ڈر گئے اٹھانے سے اور انسان نے وہ بوجھ اٹھا لیا۔ یہ عرضنا الامانہ ہے، یعنی پیشکش کی، یعنی میں آپ کو پیشکش کروں کہ یہ سموسہ ہے آپ کھا لیں، آپ کی مرضی آپ کھائیں یا نہ کھائیں، حکم تو نہیں ہے۔ تو یہ پیشکش، وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے عبارت لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شمالی ہوا کو چلنے کا حکم دیا، پیشکش نہیں کی۔ حکم کی نافرمانی جنوں اور انسان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ اب آپ کو فرق سمجھ آیا؟ آپ نے دو غلط چیزوں کو آپس میں، یہ جو آپ بہت پہلے پٹ چکا ہوا ہے جو لکھتے ہیں، تو میں نے اپنی ویڈیو میں ان کے جوابات پہلے ہی دیے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے دوبارہ ویڈیو ریکارڈ کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ صرف دوبارہ میں اس لیے ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہوں کہ جن لوگوں نے پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی ہیں چلے آپ وہ بات سن لیں، ورنہ میں نے جو مسئلہ نمبر 200 مسئلہ نمبر ہے میرے جو ریکارڈ کرائے ہیں، وہ آج بھی اپنی جگہ مخالفین کے سارے دلائل کا جواب دینے کے لیے پرفیکٹ ہیں۔ کوئی نئی چیز اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ پوری میں نے ورکنگ کرنے کے بعد ان چیزوں کو ریکارڈ کروایا ہوا ہے۔ بار بار یاد دہانی اس لیے ہو جاتی ہے کہ جب کوئی بات کرنٹ افیئر کے طور پہ چل رہی ہوتی ہے تو ہم اسے دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں، ادروائز کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جنگ جمل صفین نہروان پہ جو میں آج سے 4 سال پہلے ریکارڈنگ کروا چکا ہوں، آج بھی کروں گا، وہی باتیں دوبارہ ہوں گی۔ ریسرچ پیپر میں وہ چیزیں آلریڈی لکھ کے دی ہوئی ہیں، کوئی نئی بات سامنے نہیں آئے گی۔ آپ کے لیے ضرور نہیں ہو سکتی ہے، لیکن میں نے ان چیپٹرز کو پہلے سے کلوز کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی میں نے گستاخانہ عبارتوں کے اوپر جو میری ویڈیو ہے مسئلہ 71B، اس میں نے مخالفین جو جواب دیتے تھے نا، وہ جوابات خود سے بتا کے ان کے بھی جواب بتا دیے کہ اگر وہ یہ کہیں تو یہ ہے، اگر وہ یہ کہیں تو یہ ہے۔ ابھی تک اللہ کے فضل سے کوئی نئی بات وہ سامنے نہیں نکال سکے۔ چشتی رسول اللہ، اشرفی رسول اللہ کے اوپر اس وقت جو میں نے باتیں آج سے 10 سال پہلے کی تھی کہ اس کے جواب میں یہ کہیں گے، اور وہ آج تک وہی کچھ کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پرانے بابے یہی جواب لکھ کے گئے ہیں نا، نیا جواب انہوں نے کون سا ایسا دریافت کر لینا ہے؟ دین میں جو چیز ہے وہ پرانی ہوگی نا، سائنٹیفک فیکٹس تو نئے آ جاتے ہیں، دینی دلائل نئے نہیں آتے۔ تو جو ان کے ابوں کو باتیں نہیں پتہ تھیں اپنی گندگی کا دفاع کرنے کے لیے، وہ ان کے چھوٹے بچارے کہاں سے دفاع کر سکتے ہیں؟ لہٰذا میں نے پہلے وہ کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ اس بات میں کیا آگے سے جواب دیں گے، ادھر کون سی شڈول ماریں گے، ادھر کون سی بونگی ماریں گے، یہاں پہ کوئی شتیہات ارشاد فرمائیں گے، وہ میں نے پڑھ کے اس کا ایک ایک بات کا جواب پہلے ہی اپنی ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات وہ سامنے لے آئیں جو میں نے پہلے ریکارڈ نہ کروائی ہو۔ آپ دیکھ لیں 50 بندے بولتے ہیں، پھر وہی دلیل رکھتے ہیں کہ جی وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک بندے نے کہا تھا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ تو اگر ہمارے بابا بھی اپنے ناموں کے کلمہ پڑھاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج بھی یہی دلیل پیش کر رہے ہیں، آج سے 10 سال بھی پہلے بھی یہی دلیل تھی۔ تو میں نے جب اس وقت ریکارڈنگ کی تھی اس وقت بھی اس چیز کا جواب دے دیا تھا کہ یہ تو اس کی زبان لڑکھڑائی من شدت الفرح، اور وہ ایک دفعہ ہوا، یہ نہیں ہوا کہ اس نے کہا کہ بیٹا تو بھی پڑھتے میں بھی پڑھنا ہوا، نہ۔ تو دو مختلف باتوں کو یہ کمپیئر کرواتے ہیں۔ صرف ظاہر ہے جب ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے تو پھر یہی کرنا ہے نا۔ جب آپ کے پلے کوئی چیز نہ ہو تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، رفع الیدین ہوتا تھا۔ تو میں نے 10 سال پہلے رفع الیدین پہ جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے اس میں 8 پوائنٹ بتائے ہیں جو دھوکے ہیں ان کے، جی وفات تک ثابت کریں، خلفائے راشدین سے ثابت کریں، گھوڑوں کی دوموں والی حدیث، بغلوں میں بت رکھنے والی باتیں، وہ ساری وہی باتیں ہیں جو شروع سے یہ کرتے آ رہے ہیں، اور میں نے اسی وقت ریکارڈ کرا دی تھی۔ آج بھی 70B مسئلہ میرا دیکھیں، کسی نئے مولوی جو مارکیٹ میں اترا ہوا ہے اس کے آپ اعتراضات سنیں،
میری ویڈیو میں آپ کو زیادہ اعتراض مل جائیں گے جو اس کے دماغ میں بھی نہیں آئے ہوں گے، اور میں نے پہلے بھی اس کا جواب پہلے سے دیا ہوگا. ہم ون سائیڈڈ مقدمہ نہیں پیش کر رہے ہوتے، مخالف کو پڑھتے ہیں، اس کی رائے کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو اسی کے اصول اور مبادی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ یہ بات آپ نے کہاں سے اخذ کی ہے. لیکن بات ہمیشہ اصول کے اوپر ہوتی ہے. جب اصول کے اوپر بات نہیں ہوگی اور آپ کسی کو کسی دلیل میں مات دے دیں گے تو وہ کوئی اگلی بات نکال لے گا. ہمارا اصول یہ ہے کہ ایک بات پکڑ لو، جب تک وہ سیٹل نہ ہو آپ نے آگے نہیں چلنا. یہ میں نے آپ کو دعوت کا سلیقہ بھی سکھایا ہے. جب کبھی بھی کسی کے ساتھ علمی ڈیبیٹ یہ کوئی بات ہوتی ہے تو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہونی چاہیے. اگر 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہوگا تو آپ ایک اس کا چپ نکالیں گے وہ دوسرا لے کے آ جائے گا، دوسرا نکالیں گے تیسرا. اس طرح نہیں، اسے کوئی یہ ایک بات ہے اس پہ پہلے طے کرتے ہیں کہ تمہارا موقف درست ہے یا میرا، اور اصول طے کر لیتے ہیں کہ دلیل کہاں سے لینی ہے. تم بھی اپنی دلیل رکھو، میں بھی رکھتا ہوں، تم میری بات کو کاؤنٹر کرو، میں تمہاری بات کو کاؤنٹر کروں گا، اور پھر جب تک یہ مسئلہ طے نہ ہو ہم آگے نہیں جائیں گے. اسی لیے میں نے المحنت کے 3 ہی باتیں پکڑی ہیں نا، ورنہ تو پوری المحنت پکڑی جا سکتی تھی. پھر کبھی انہوں نے ادھر بھاگنا، میں نے کہا 3 سمپل. اسی طریقے سے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ پکڑا ہوا نا، اب 2812 پکڑ لیا ہے. جب تک اس سے جان نہیں چھڑاتے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ کبھی کوئی جواب نکل رہا ہے، کبھی کوئی جواب نکل رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے حدیث میں ملاوٹ ہوگی، کوئی کہتا نہیں حدیث تو ٹھیک ہے، اس کا مفہوم ٹھیک نہیں ہے. مفہوم بھی میں نے ان کے سارے بڑے ائمہ سے بتا دیا ہے کہ وہ کیا لکھتے آئے ہیں. اس سے بڑھ کر میں نے احادیث کی کتابوں سے بتایا گیا ہے. یہ کہتے ہیں خارجیوں نے مارا ہے، میں نے احادیث کی کتابوں سے بتایا کہ کس نے مارا، کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ کس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. تو اب یہ بالکل فیل ہو چکے ہیں نا. اس کا آخری پھر حربہ ان کے پاس کیا ہے؟ گستاخی کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے رکو ذرا صبر کرو. اگر یہ گستاخی ہے تو ملا علی قاری بھی گستاخ، بدر الدین عینی بھی گستاخ، عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب بھی گستاخ. آگے چلو، معاملے کو آگے لے کے چلو. اسی طریقے سے جب ہم حجیت حدیث پہ بات کرتے ہیں تو پک اینڈ چوز نہیں ہوگا، پھر ایک بات پہ کھڑے ہوں گے. اگر قرآن دلیل ہے پھر قرآن ہی دلیل ہے، پھر قرآن ہی بتائے گا کہ سنت حجت ہے یا نہیں ہے. جو میں نے شروع میں گفتگو کی کہ قرآن خود بتائے گا کہ میں نے کس طرف جانا ہے. قرآن میں پوری سورہ حج ہے جس میں حج کے ارکان بھی بیان ہوئے، کچھ سکیٹرڈ فارم میں، کچھ سورہ بقرہ میں بیان ہوئے. لیکن سب سے ضروری چیز تھی کہ حج کب کرنا، کہاں پہ ہے اور کن تاریخوں میں کرنا ہے. قرآن خالی ہے، الٹا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو تمہیں پہلے ہی پتا ہے. تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ ہم تو قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے. تو اے قرآن تو ہمیں کس کتاب کی طرف دھکیل رہا ہے کہ تجھے پہلے ہی پتا ہے؟ یہ اصول طے ہوا نا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں یہ وہ والا ہے، سمجھ رہے ہیں نا کہ اصول طے کریں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے تمہیں معلوم ہے. اور میں کہتا ہوں کہ میں تو قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو مانتا ہی نہیں ہوں، کہاں سے معلوم ہے؟ تو اس کا مطلب ہے قرآن مجھے کہیں بھیج رہا ہے تو میں نے پھر وہاں جانا ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ میں نے اپنی مرضی کا قرآن ماننا ہے اور جو قرآن میرے خلاف جا رہا ہے میں نے اسے نہیں ماننا. جی 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 بالکل، یہ اللہ کی طرف نازل ہوا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہے. ہاں اچھا میں تمہیں ایک اور گل دسا، آیت بھی تھوڑے سے ہی نازل ہوئی ہے قرآن وچ، الحج اشہر معلومات. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم